چلی جانے رسول اکرم ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو میرے آقا ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو بڑی بات نہیں ہے یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو میرے آقا چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو میرے آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو میرے آقا لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو ہاں جی لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ کلام کی فرمائش بھی آ گئی ہے یہ نہ سنائیں تو سنائی جا چکی ہے جی اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو ابراہیم بھائی ہیں باغ اتار کالا باغ ڈسٹرکٹ میاں علی سے مرحبا آپ کا میسیج کرنا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرا حسن ظن ہے آپ نے کلام سن ہی لیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی زیارت اللہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ پاک میں بھی بادب حاضریاں نصیب فرمائے مقبول عمرے کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے کی اللہ تعالی سعادت نصیب فرمائے تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے سبحان اللہ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ منہ قابل دکھانے کے مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے اللہ تبارک و تعالی مکہ پاک کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور اس کا شوق بھی نصیب فرمائے اور بادب حاضریاں اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے اور ان مبارک مقامات کی حاضری اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے آج کے سلسلے کے موضوع کے حوالے سے آپ ابتدا میں کچھ مدنی پھول سماعت فرما چکے ہیں یہاں ایک شرک پور شریف سے میسج ہے اور میسج یہ ہے یہ میسج بھی ہے اور اس میسج پر
پھر سگے تار کا تبصرہ بھی ہے۔ میسج یہ ہے مہروز بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نعیم بھائی کی نعت سنتے ہی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، شرک پور شریف سے یہ میسج ہے۔ اب تبصرہ اس پر یہ ہے کہ نعیم بھائی کی نعت شریف سن کر تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو صبح صبح بندے کو تھکاوٹ ہوتی کس چیز کی ہے؟ یہ بھی تو ایک غور طلب بات ہے نا جی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مطلب سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور مطلب تھکاوٹ اتارنے کے لیے، اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جو سو کی بیچارے تھک جاتے ہیں، کہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک اور چیز بھی ہے، رات کی ڈیوٹی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو آپ نے کہی کہ سو کر، یعنی آرام کی کثرت جو ہے وہ بھی تھکاوٹ کا باعث بنتی ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے، ہڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے، اور گویا کہ گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں مبالغے کے ساتھ میں، تو یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہے تھکاوٹ کی جو آپ نے آج موضوع رکھا ہے، کہ اس وجہ سے بھی تھکان ہو جاتی ہے۔ سلمان میں کچھ عرض کرنا شروع جی ارشاد۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تھکاوٹ ہوتی کیوں ہے، اس پہ غور کیا جائے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ جب انسان اعتدال اور فطرت کو چھوڑتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک نظم کی صورت میں پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، اور اس میں مختلف چیزیں رکھی ہیں، مختلف ماحول رکھے ہیں، مختلف اوقات رکھے ہیں، اور ان کو گویا کہ ایک مقصد کے لیے ساری چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں سے اپنے تعلق کو اعتدال اور فطرت سے ہٹا کر سنوارے گا، بنائے گا، تو پھر اس کی زندگی میں، اس کی ذات میں، اس کے کردار میں، اس کی صحت میں، اس کے معاش میں، اس کے معاشرتی روابط میں، اور اس کے اخلاقی اور روحانی پہلوؤں میں بے اعتدالی بھی آئے گی، اور اس کے نقصانات کو بھی وہ محسوس کرے گا۔ جہاں تک تھکاوٹ کی بات ہے تو یقیناً انسان ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے، یہ ایک ہماری صفت ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں۔ تھکان سے پاک ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما مسنا من اللغوب، یعنی اللہ رب العزت تھکنے سے پاک ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو بنایا لیکن وہ تھکنے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نہیں تھکتا کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے۔ تھکنا عجز ہے، اور اللہ تبارک رب العزت سے ہر قسم کے عجز سے پاک ہے۔ اللہ علم للذات واجب الوجود المستجمعی لجمیع الصفات الکمال ومنزہ عن النقص والزوال۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات ہے، اور ہر قسم کے عجز سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ سورہ کاف میں فرمایا وما مسنا من لغوب، یعنی اللہ رب العزت تھکنے سے پاک ہے، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تھکتے ہیں کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ ہماری یہ صفت رکھی گئی ہے کہ کسی نہ کسی دور میں آ کے کبھی نہ کبھی ہمیں تھکن کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ایک جاندار ہونے کی نشانی بھی دنیا میں تصور کیا جاتا ہے کہ بے جان چیزیں جو ہیں شاید وہی نہیں تھکتی، جاندار جو ہے وہ تھکاوٹ بھی محسوس کرتا ہے، دیگر جو منفی یا مثبت جو چیزیں ہیں وہ محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا جسم، ایسی مشین عطا فرمائی ہے جس کے مختلف کام دیے ہیں۔ اگر ہم ان کو اس کے مطابق چلائیں گے تو پھر اس کی ایک طرح سے کہہ لیجئے ظاہری اعتبار سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، اس کو اچھے انداز پہ یوز کیا جا سکتا ہے، اس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت تھکنے سے پاک ہے، ہم تھکتے ہیں، اور ہماری تھکان اتارنے کے لیے یا ہمیں فریش رکھنے کے لیے، ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے، اور ہمیں ایکٹیو رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے رات کو بھی بنایا۔ رات کے بنانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے رات بنائی کہ جس میں تم آرام کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کی نشانی کے طور پر رات کو بیان فرمایا کہ ہم نے رات کو بنایا کہ تم اس میں آرام کرو، کیونکہ جب تم رات میں آرام کرتے ہو تو پھر دن میں کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ان دونوں کے مزاج کے اعتبار سے یہ بات رکھ دی ہے کہ دن میں
काम आसानी के साथ होता है और इंसान की तबीयत, नॉर्मली इंसान की तबीयत काम की तरफ माइल होती है, सही कुछ कारकर्दगी दिखाने की तरफ माइल होती है। और रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दा रख दिया है, आराम रख दिया है, राहत रख दी है, तो वो जिन दिन को जो एक्टिविटीज कर चुका है अब रात में आराम करके उसको गोया के लेवल कर लेता है, ताजा दम हो जाता है, वो पिछली थकान उतार देता है और फिर अगले दिन के लिए, अगली एक्टिविटीज के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये पहली बात है कि अगर इंसान बेएतदाली को छोड़ दे और गैर फितरी तरीके, गैर फितरी कामों को छोड़ दे, और यहाँ फितरत, फितरी, गैर फितरी से मुराद मेरी ये है कि इंसान की डायमेंशन जो है ना मुख्तलिफ है। एक बंदा है जो जिसके अंदर कैपेसिटी ये है कि ये 8 घंटे काम करे, 10 घंटे काम करे या 12 घंटे काम करे, 12 घंटे काम इनफ होता है। बंदा पूरी कंसंट्रेशन के साथ और पूरी एक्टिवनेस के साथ 12 घंटे काम कर लेना जी, ये बड़ी बात, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद बंदा मजीद काम करने ये तो एक मतलब कहने बड़ी बात है, नहीं तो जो एवरेज है वो तो इससे भी कम की है। तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब जब वो उससे हटकर काम करेगा, उससे बाहर जाकर काम करेगा, तो यकीनी तौर पर फिर उसे जो कहना चाहिए एक अपने ऊपर जो लागू होती है ना चीजें, थकावट ज्यादा महसूस होगी। अगर ये अपनी रूटीन वाइज, अपनी कैपेसिटी वाइज काम करता तो इसे थकन कम होती और इस थकन को जल्दी उतार लेता, इतनी फील भी नहीं होती। लेकिन जब ये अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके करेगा तो ये मामला होगा। और ये सिर्फ एक इस चीज में नहीं है बल्कि दुनिया की हर चीज में है, और जो दरमियाना रास्ता होता है वही बेहतरीन रास्ता होता है, तो उसको अपनाया जाए। इसी तरीके से ये देखा, ये तो पहली चीज ये देख लें अब आप कि आपकी, पहले मैंने उसूल बयान किया सलमान भाई कि आराम ये बुनियादी चीज है, यूं समझिए थकावट के एतबार से। अगर आपने अपने आराम के टाइम को मेंटेन किया हुआ है तो आप बकिया जो औकात हैं आपके डबल 12 घंटे के, उनमें एक बेहतर कारकर्दगी दे सकते हैं, शो कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, जो आप चीज कह रहे थे कि एक दिन तो जनाब जोश में आकर, जज्बे में आकर आपने 16-18 घंटे काम कर लिया, 19-20 घंटे काम कर लिया, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, आपके अगले दिन की कारकर्दगी भी मुतासिर हो जाएगी, और वो अगले दिन की कारकर्दगी सुस्ती, थकावट और एक गफलत के साथ गोया के मुमकिन हो। महरोज भाई, इसके साथ और दीगर नुकसान भी जो है वो हो सकते हैं। आप अगर मुस्तकिल बेआरामी का शिकार रहेंगे और अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर काम करते रहेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, और नींद की कमी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ये भी डिसबैलेंस हो सकता है। और ब्लड प्रेशर का डिसबैलेंस होना ये बड़ी खतरनाक बात होती है। खबर मिलती है एक बंदे के दिमाग की नस फट गई, नस दिमाग की ऐसे नहीं फट जाती, बैठा बैठा बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है, खुशबाश है और हशाश बशाश है, दिमाग की नस फट गई है और बंदा जो है फोत हो गया है। तो ये एकदम से नहीं होता, बल्कि ये एक सिस्टमेटिक अंदाज में जब बंदा जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा होता है, या बंदे के जिस्म में कोई डिजीज जो है ये चल रही होती है, तो फिर एक वक्त वो आता है कि फिर यहां तक मामला अपनी एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है। तो यही बात जो महरोज भाई ने फरमाई है कि एतदाल के अंदर रहकर काम किया जाए, और जितनी देर काम किया जाए वो फिर प्रॉपर काम किया जाए, तो इस पे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज्यादा थकावट भी नहीं होगी, और जो है अगर थकावट होगी भी तो वो उतर जाएगी, और इसके साथ साथ बंदे को जो है वो कोई और हेल्थ इशू भी अल्लाह ने चाहा तो बेआरामी की वजह से जो हो जाते हैं हेल्थ इश्यूज वो नहीं होंगे। यही इसी को कहेंगे ना कि दिफाई निजाम जो है ना आपके जिस्म का वो कमजोर हो जाता है, और जब बीमारियां गोया कि आपके करीब आती हैं, डिजीज आपके करीब आती हैं, तो आपके जिस्म का मुदाफ़ाती निजाम जो होता है वो कमजोर होने की वजह से वो आपके जिस्म में, आपके ज़ात में घर कर लेती हैं। अच्छा सलमान भाई, इसी तरीके से आप देखें कि एक तो ज्यादा काम करना है, दूसरा इसमें बहुत बारीक सी चीज है कि परफेक्शन की तरफ जाना या आइडियलिस्टिक होकर सोचना कि मुझे जो काम करना है मुझे तो ऐसा करना है जैसा दुनिया में किसी ने ना किया हो या वो 2-4 अफराद ने किया हो, या फिर परफेक्शन की तरफ जाना कि मुझे ऐसा इतना परफेक्ट काम करना है, इतना कामिल काम करना है कि उसमें कोई कमजोर पहलू ना रह जाए। एक तो ये सोच खुद थका देने वाली है, और फिर जब इंसान इसकी तरफ जाता है तो वो नॉर्मल रूटीन से ज्यादा मेहनत करता है, और हासिल उसका ये होता है कि कामिलियत जो है, यानी बिल्कुल जिसे कहना एब्सोल्युटली परफेक्ट, वो चीज तो आती नहीं है।
اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کارکردگی کم جاتی ہے اور تھکان زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے جو نارمل روٹین سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ایک یوزل طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کے کام کی اسپیڈ اور مقدار جو ہوتی ہے وہ بنسبت ان افراد کے جو بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہو کر سوچتے ہیں یا پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں، ان کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ زندگی ہے، دنیا ہے، یہ کام ہے، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، نارمل طریقہ کار یہی ہے۔ اب وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اسپیڈ بھی بڑھتی رہتی ہے اور ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ پھر ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا ویٹ جو ہے کام کے حوالے سے اپنے اوپر ایکسٹرا برڈن جو ہے وہ نہیں لیا ہوا۔ اور وہ شخص جو چاہ رہا ہے میں پرفیکشن کی طرف جاؤں، میں ریئلسٹک اس کی آئیڈیلسٹک کی پوزیشن کی طرف جاؤں، تو پھر وہ تھک جاتا ہے۔ نتیجہ دونوں کا ایک جیسا آتا ہے کہ جتنی پرفیکشن وہ لا سکتا تھا وہ لے آیا، اور یہ جو بالکل کامل اکمل پوزیشن کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ تو دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، تو ہمارے جو کام ہیں اس میں ویسی اکملیت تو آ ہی نہیں سکتی کہ جیسی خالق و مالک کے کاموں میں ہے۔ اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو یقینی طور پر اللہ رب العزت نے اسے کامل بھی بنایا، اکمل بھی بنایا، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ کوئی دنیا کے کسی شخص کی آنکھ سے دیکھ لیں اس کو، وہ جو کہتے ہیں کہ جو موترز ہوتا ہے وہ تو گویا کہ نابینا کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھدار سے سمجھدار انسان اس کائنات میں غور و فکر کرے تو کوئی عیب، کوئی کمزوری تلاش نہیں کر پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے والی ذات خالق و مالک کی ہے، رب کائنات کی ہے، اس کی تخلیق میں پرفیکشن ہے۔ لیکن جو چیز مخلوق بنائے گی، عام افراد بالخصوص بنائیں گے یا کام کریں گے، اس میں ویسی پرفیکشن لانا ناممکن ہے۔ تو جو ہو نہیں سکتی، جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکت دی ہے، طاقت دی ہے، بندہ کام کرے، دیانتداری کے ساتھ کرے، کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرے۔ سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ہر وقت چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں، تو دیکھو تو بیچارہ ڈم سا، جب بھی جیسے وہ ہوتا ہے نا وہ زیرو کا بلب ڈم سا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، جی مرجھایا چلیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب کیا فرماتے ہیں آپ، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اندر کی کیفیات پہ بندہ قابو نہیں پا سکتا نا۔ تو اگر اندر کی کیفیت پہ قابو پائے اور چہرے پر اپنے فریشنس رکھے تو سامنے والے کو بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی بس پہ سفر کر رہے ہیں کہ جس کا ڈرائیور بیٹھا تو ہے آگے سیٹ پہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ، لیکن وہ بیٹھ کے اس نے 2-3 جمائیاں لی اور اس کے بعد انگڑائی لی اور پھر وہ یوں کر رہا ہے، آنکھیں کھول رہا، تو آپ ڈرو گے کہ یار میں اس کے ساتھ کیا سفر کروں۔ یہ تو یقین مانے، یہ تو تجربہ شدہ بات، اللہ معاف کرے۔ مطلب میں ایک بس میں سفر تھا، مبارک سفر تھا، تو ادھر بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈرائیور جو تھا وہ سو رہا تھا۔ میں نے وہ عبدالحبیب بھائی سے کہا، میں نے کہا حضور یہ ڈرائیور جو ہے نا یہ سو رہا ہے۔ تو پھر میں ڈرائیور کے ساتھ ہی میں بیٹھ گیا، تو مطلب ڈرائیور جاگ کے رہے گا، ورنہ پوری بس جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، کیا بات ہے۔ اب یہ کہ آپ جہاں بیٹھ جائیں وہاں لوگ سو نہیں سکتے، اللہ اکبر، یعنی آپ چاہیں اگر کہ نہ سوئیں تو پھر وہ نہیں سو سکتے۔ اس میں عرض یہ کرنا چاہتا کہ جب آپ کی ذات سے دوسرے لوگ وابستہ ہوں، اب ڈرائیور ہے اس نے بس چلانی ہے تو دیگر جو پیسنجر ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر ڈرائیور کو نیند آئے گی تو بقیہ بیچارے دوسری نیند میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے پائلٹ ہے تو پائلٹ کا ایک شیڈول ہوتا ہے۔ پائلٹ اگر جہاز سے اتر بھی گیا تو وہ بعد میں کتنا ٹائم آرام کرنا ہے، اس نے کتنا ٹائم وہ ویسے بیٹھ سکتا ہے، ورزش کرنی نہیں کرنی، یہ سارا اس کا جدول شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ شیڈول کے مطابق اگر آرام نہیں کرے گا اور اس کو انہوں نے جہاز اڑانے کو دے دیا، تب بھی ان کے قوانین ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اسی طرح سے استاد ہے، پڑھانے والا ٹیچر ہے، وہ اگر پڑھانے جا رہا ہے کلاس کے اندر، آپ مجھے بتائیں کہ استاد داخل ہوتے ہی اور بعد میں وہ جناب وہ تھکن کیا کہ یار بس آج دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کا، بہت تھکا ہوا ہوں۔ طالب علم تو پہلے تھک جائے گا، ایسی بات ہے۔ وہ تو کہے گا کہ استاد صاحب ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، سر ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ بھلے آج باتیں کرتے ہیں، پڑھائی نہیں کریں گے، وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی انر میں جو کیفیت گزر رہی ہے، آپ جیسے بیٹھے ہیں، اگر آپ جتنا بھی تھکے ہوں،
اور آپ ایسے دکھائی نہ دے جیسے دکھائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، ہنستے مسکراتے اور کھلتے ہوئے پھول کی طرح. تو آپ بتائیں کہ سلسلے کی دلچسپی کم ہوگی یا بڑھے گی؟ آپ تھکن کا اگر احساس رکھیں اور چہرے پر لے آئیں پورا، اور دیکھنے والے کو لگے کہ تیری تھکاوٹ کہہ رہی ہے، تیری رات کا فسانہ کہ حضرت رات کو سو نہیں پائے، مچھر تنگ کرتے رہے یا بجلی گئی وغیرہ وغیرہ، تو وہ دلچسپی نہیں رہے گی. تو اسی طرح جب باپ گھر پہنچتا ہے نا، اب دن بھر کا تھکا ہوا بھلے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی جو باڈی لینگویج ہے اس کے اوپر فریشنس کا ایک تاثر دے، تاکہ اس کے جو مدنی منع اور منیاں ہیں یا دیگر جو گھر والی ہے اس کے ماں باپ وغیرہ ہیں، تو وہ ایک مطلب ان کو بھی وہ راحت اور خوشی محسوس ہو. بھلے تھکاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن تھکاوٹ کا بعض اوقات ہم جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ اظہار کر دیتے ہیں کہ یار بس اب نخرے کرنے کا ٹائم آ گیا، اب اپنا وہ جناب وہ کیا روب جمانے کا ٹائم آ گیا کہ بس میں گھر میں داخل ہوا ہوں، دروازے سے مجھے کوئی اٹھا کر بیڈ پہ پہنچا دے یا چٹائی پہ پہنچا دے جہاں میں سوتا ہوں، تو اب مجھے کوئی چھیڑے نہ. بچوں خبردار اندر نہیں جانا، بابا تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام کریں گے. اب آپ بتائیں کہ یہی شخص کچھ عرصے کے بعد یہ شکوہ کرتا ہوا دکھائی دے میں گھر آتا ہوں مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. تو سرکار آپ نے اپنی لفٹ تو خود بند کر دی، آپ کو سیڑھیوں سے جانا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہم ضروری ہے کہ ہم 12 جو آپ بجا رہے ہیں نا وہ 12 نہیں بجنے چاہیے. وہ کسی نے کہا ہے کہ کون بہتے آنسوؤں پہ نظر رکھتا ہے، لوگ ہنستے چہروں کو دعا دیتے ہیں. تو مسکراہٹ چہرے پہ سجی ہوگی، فریشنس دکھائی دے گی، تو اس سے ملنے کا بھی لوگوں کو دل کرے گا. آپ کہیں وہ جاب کرتا ہے مثلا، اب جاب کرتا ہے تو اس کا جو باس ہے اس کو روزانہ دیکھتا ہے کہ یار اس کی بیچارے کی آنکھیں تھکی تھکی اور بجھا سا اور چہرہ مرجھایا، اور پیپر ویٹ اٹھاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کرین نے اٹھایا اور بڑے طریقے سے وہاں رکھ رہا ہے، اور اتنا جناب بالکل لیزی پرسن مشہور ہو جائے. آپ بتائیں اس کی نوکری بچے گی؟ نہیں، بہت مشکل. باس تو باس ہے نا، اس کو تو کام چاہیے. وہ کہے گا یار یہ تو بالکل تھکاوٹ شاہ ہے، اس سے کام نہیں ہوگا اپنا، بھلے وہ کام کرتا ہو بیچارہ، لیکن آپ کو بہت ساری پرسیپشن درست کرنے کے لیے اپنی باڈی لینگویج کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے پھر کہ اگر آپ باڈی لینگویج کو اپنے ظاہر کو سنواریں گے تو آپ کا باطن بھی سنور جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ تھکاوٹ، وہ ایک تھکاوٹ کی کچھ قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احساسی تھکاوٹ، جیسے کہتے ہیں نفسیاتی تھکاوٹ، کہ کچھ نہیں کیا، وہ 8-10 گھنٹے سو کے اٹھا ہے اور پھر دفتر جا کے بھی وہ کہتا ہے جناب میں یار آج بہت تھکا ہوا لگ رہا ہوں آج نا. او بھائی آپ 8-10 گھنٹے سو کے بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تو 8-10 گھنٹے کام کرنے کے بعد تو آپ ویسے ہی رخصت ہو جاؤ گے دنیا سے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو ذہنی تھکاوٹ کا علاج تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر اپنا وہ انہیں علاج کرے کہ ذہن کے اندر سوچے کہ مجھے آخر یہ تھکاوٹ کا احساس ہو کیوں رہا ہے. کیا واقعی یہ حیثیت ہے کہ دماغ تھکا ہوا ہے آپ کا، یا آپ کی سوچ تھکی ہوئی ہے؟ جب سوچیں تھک جاتی ہیں پھر دماغ اور جسم یہ دونوں تھک جاتے ہیں. جب میں نے یہ ٹھان لی کہ جناب یہاں سے لے کے میں یہ 2 کلومیٹر تقریباً نیو ٹاؤن ہے اپنے یہاں سے، تو میں نہیں جا سکتا پیدل، میں واقعی نہیں جا سکوں گا. اور اس کے مقابلے میں مہروز بھائی کو کہو تو مہروز بھائی کہیں گے میں تو 12 آیا ہوں، موٹر سائیکل پنکچر ہوا ہے میں لے کے پہنچا ہوں. تو یہ چیزیں اب یہ چل رہی ہے، میں نہیں چلا. فرق کہاں آیا؟ سوچ کا فرق آیا. اور کبھی مجھے چلنا بھی پڑا ہوگا کہ جناب جہاں پر میری موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی کبھی ماضی میں، تو اب وہ پاس، بلکہ ابھی پچھلے دنوں کچھ ہوا تھا کہ وہ بائک پہ کہیں گیٹ جانا پڑا، تو اب جہاں پنکچر ہوئی نہ ادھر کوئی نظر نہیں آیا پنکچر والا. تو وہ پتہ چلا کچھ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں چل کے جانا تھا اور پنکچر لگوانا تھا. میں چلا، بائک بھی ساتھ سیٹی. اس میں ذہن بن گیا نا کہ کرنا ہی ہے. اب میں وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں 1 گھنٹہ کھڑا رہوں اور پھونک مارنے سے وہ ٹائر ٹھیک ہو جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو یہ تھکاوٹ کا احساس بعض اوقات ممکن تو سب ہے. آپ جو ہے وہ اگر پھونک ماریں جو ہے وہ ٹائر کو تو بطور کرامت تو دیکھیں تو وہ ٹھیک ہو ہی سکتا ہے. وہ اولیاء کے ساتھ خاص ہے، ہم جیسوں کے ساتھ نہیں. اگر ہمارے ساتھ کبھی ہوگا تو وہ معاونت وہ اگر ہوئی تو ہوئی، اس طرح کا بات اور ہوتا نہیں ہے. آپ اتنا نہ چڑھائیں ہمیں. تو بہرحال تو عرض یہ ہے کہ یہ تھکاوٹ ہمارے ہاں شاید کثرت سے ہو. صحیح.
سر ہیلتھ ایشو بھی تو ہو سکتا ہے. اب ایک بندہ ہے جس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو رہتا ہے, جس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس کو ویسی نیند آتی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا. ایک تو یہ احساس ہوگا تھکاوٹ, ٹھیک ہے, ایک ہے جسمانی تھکاوٹ. اب جسمانی تھکاوٹ میں وہی دو چیزیں, یا تو اس نے ورکنگ ہیبٹ اپنی درست نہیں رکھی, صحیح, یا اس کو کوئی بیماریوں کا سامنا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ کام کرنے کے بعد بھی یہ ہانپنے لگتے ہیں یا ان کا یعنی انرجی لیول گر جاتا ہے, تو یہ تلاش کریں, اپنے اندر چیک اپ کروائیں, اپنے ٹیسٹ کروائیں, کسی اچھے حکیم کو دکھائیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. تو یہ جو آپ نے بلڈ پریشر کا ذکر کیا, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے یا ہیپاٹائٹس بعض کا چھپا ہوا ہوتا ہے, ظاہر نہیں ہوتا. تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اندر ہی اندر کولیسٹرول, یہ یعنی جو گندا کولیسٹرول جس کو کہا جاتا ہے, تو اب یہ چیزیں جب اندر پنپ رہی ہیں, اندر آپ کے پل رہی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے, تو آپ چیک اپ تو کرائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بلڈ پریشر کے مسائل کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہو, یا آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ گیا, تو اب آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ جناب میں کام نہیں کروں گا, مجھے بس اب چھوڑ دو, میں لیٹوں گا, میں آرام کروں گا, میں بیٹھوں گا, میں نہیں کام کروں گا کوئی. اسی طرح سے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کو تو اگر ہارٹ اٹیک ہو چکا تو پتہ چل جاتا ہے, بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ وہ دل کے اندر ایک بھرتے بھرتے ان کی شریانوں کے اندر جو خون ہے اتنا گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک دم سے بریک لگتا ہے ان کو, اور بعض تو بیچارے پہلے ہی اٹیک میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ طبی معاملات بھی دیکھیں. صحیح. اسی طرح جسمانی جو حرکات ہیں ہماری, کہ ہم کام کرتے ہیں, کون سا کام کرتے ہیں, ہم نے اپنے لیے کام چوز کون سا کیا. جی, بہت سارے محنت کا کام چوز کرتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں کہ جو وہ لکڑیوں کو کاٹتے ہیں, آرا بولتے ہیں اس کو. اچھا, بعض ایسے ہیں کہ جو کھانا بناتے ہیں, بعض ایسے جو کھانا تقسیم کرتے ہیں, بعض ایسے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں, بعض ایسے جو وہ یعنی کہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں, بعض ایسے جو آفس کا کام کرتے ہیں, بعض جو ہے تجارت کا کام کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا محنت کرنے کا انداز اپنایا کیا؟ تو اگر اس پر بھی تھوڑا سا غور ہو جائے کہ اگر آپ نے انداز اپنا لیا دفتری, کوئی بھی کام ہے, آپ کتابیں لکھتے ہیں مثال کے طور پہ, یا کسی تحقیقی ادارے جیسے المدینۃ العلمیہ ہمارا, اس میں کام کرتے ہیں, اور آپ آگے بیٹھے 8 بجے اور 1 بجے آپ کا وقفہ ہونا ہے یا 12:50 پہ وقفہ ہونا, تو آپ 4 گھنٹے مسلسل کرسی پر ایک ہی پوزیشن کے اندر بیٹھے رہیں گے, تو آخر جسم ہے اس کے خون کا اتار چڑھاؤ کا معاملہ ہوتا ہے. جب ٹانگیں آپ لٹکا کے بیٹھیں گے تو خون کی روانی ویسی نہیں رہے گی. تو اس لیے جتنی اجازت دے اتنا تو کم از کم اپنے آپ کو موومنٹ میں آپ لائیں. بندہ وضو کرنے اٹھتا ہے, اٹھ کے تھوڑا سا یعنی کہ آدھا منٹ تھوڑا ٹہل کے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے یا کھڑے ہو کے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے, تو بڑا فرق پڑتا ہے اس میں. اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہ گئے, اور پھر جناب 2 بجے آپ پھر بیٹھے اور بیٹھے ہی رہ گئے, تو اس کا اثر آپ کو فوراً نظر نہیں آئے گا. جی, کچھ عرصے بعد نظر آتا ہے, کچھ رزلٹ فوراً نظر آ جاتے ہیں, کچھ رزلٹ بعد میں نظر آتے ہیں. آپ کو اسلامی میں ملے ہوں گے, جوانی کا عالم ہے, 20 سال 25 سال عمر ہے, 30 سال تک بھی لگا لیں, ان کو بولے نا کام کریں گے, وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھی کام کر جائیں گے. لیکن یہ 12 یا 14 گھنٹے آپ 5 سال کرنے کے بعد پھر آپ انہی بیماریوں کا شکار ہوں, انہی تھکاوٹوں کا شکار ہوں, پھر آپ ہاتھ جوڑیں کہ جناب آپ مجھ سے 7 گھنٹے صرف کام لیں, میں 12-14 گھنٹے کام نہیں کر سکتا. تو آپ نے اپنی ایوریج تو وہیں رکھی. اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتے تو آپ 20 سال کام کر جاتے. آپ نے کام کیا 16 گھنٹے اور 6 سال کے بعد آپ کی بس ہو گئی. تو ریٹائرمنٹ کی عمر بھی تو رکھی ہوئی ہے نا. اس سے پہلے بھی پرابلمز ہو جاتے ہیں اور بڑے خطرناک پرابلم ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں آپ کی بات میں ایک اور بات ایڈ کر دوں. جدید تحقیق کے مطابق جو ایک میں نے ریسرچ پڑھی ہے کچھ دن پہلے, اس کے مطابق جو ہارٹ ڈیزیز ہے, کارنری آرٹری جو پرابلم ہوتا ہے, جس میں بائی پاس وغیرہ کا پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے, تو یہ بندے کو ہوتا ہے. کیوں, کس کو ہوتا ہے؟ اس کو ہوتا ہے جو بندہ حرکت نہیں کرتا, جو ایک جگہ پر بس مطلب جسے آپ کہتے ہیں نا کہ براجمان ہو گیا, پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھوڑی پا کے بہ جانا, ایسا اردو مطلب بس بیٹھے رہنا, شہنشاہی انداز اختیار کرنا. شہنشاہ معظم بیٹھے ہوئے تخت پر, ہاں جی, وہ جناب پرانے زمانے میں دور کرتے تھے, بٹن دبایا اور سب کچھ وہیں پر آ گیا. بالکل, کھانا بھی یہیں پر, پانی بھی یہیں پر, چائے بھی یہیں پر, یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اب ٹی وی دیکھتے جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے آ گیا نا جی.
रिमोट सिस्टम आ गया। वो टीवी के लिए भी पहले उठना पड़ता होगा, या वो जनाब वो बिजली के स्विच उठ के जनाब वो पापा बताते ना पहले काला सा स्विच होता था बड़ा सा, उसको भी ताकत लगती थी। अब तो टच सिस्टम अभी इतने आम नहीं हुए, लेकिन बटन ऐसे नरम नरम आ गए कि वो हल्का सा दबाव दें तो ऑन ऑफ हो जाते हैं। और रिमोट सिस्टम आ तो चुका, इतना आम नहीं हुआ अभी। लाइट भी रिमोट पे आ गई सर? लाइट भी आ गई, तो ये पूरा घर का जो सिस्टम है वो भी उस पे आ चुका, लेकिन आम नहीं हुआ। सही कि आपने अगर लॉन की लाइटें चलानी है या अपने बाहर की लाइटें चलानी है या बंद करनी, तो आप अपने कमरे में बैठे मोबाइल सिस्टम पे वही आप बंद कर दें, वो बंद हो जाएंगी। तो ये स्टाइल लाइफ स्टाइल जब आप अपनाएंगे तो मुझे आप बताएं कि कितना अरसा ये रहेगा शहनशाही में। फिर आप वहीं बैठे रह जाएंगे। फिर अभी आप अपनी मर्जी से बैठे हैं कि बड़ा जनाब ऐश है, शहनशाही अंदाज है, और मुझे तो जनाब बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर भी बैठे बैठाए मिलेंगी। अब आपको मिलती है नखरे के साथ, फिर आपको मिलेंगी मिन्नत के साथ कि काश मुझे कोई पानी पहुंचा दे। क्यों? उस वक्त आप इस हैबिट की वजह से, इस आदत, इस अंदाज की वजह से इस काबिल नहीं होंगे कि उठ के जाके खुद पानी पी सके। क्योंकि अपना आप तो खुद आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। वो कहते हैं ना कि अपने किए का इलाज नहीं है, खुद करदा रहा इलाज नेस्त, तो इलाज नहीं है। तो आपके अपने हाथ में। अब आप कहें कि जनाब ये सोचने की, ये चीजें सोचने की हमारे पास टाइम नहीं, ये तो ऐसे जनाब ठीक है, बातें हैं, लेकिन जब इनके असरात सामने आते हैं फिर आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं काम करूं, लेकिन आप काम नहीं कर पाते। आप पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ा नहीं पाते। आप ड्राइविंग, अपनी गाड़ी ही ड्राइव करने के काबिल नहीं रहते, आपको ड्राइवर रखना पड़ता है। तो वो प्राइवेसी, वो अंदाज, वो चीज़ें, आप ड्राइवर रखना भी एक अय्याशी तो है, लेकिन वो सहूलत नहीं, क्योंकि आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। सही। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आज कंट्रोल करेंगे तो कल आपके काम आएगा। तो शरीयत के हवाले से भी अर्ज कर दूं कि कई सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के वाक़यात अहादीस मुबारका में मौजूद हैं कि इबादत के अंदर उन्होंने इजाफा किया, कि रात रात भर इबादत शुरू की। हमारे प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुहानी सुहानी मदनी तरबियत देखिए कि उनको समझाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे हक है, तुम्हारे अहलो इयाल का भी तुम पर हक है। तो इसके अंदर शारहीन ने अमूमन यही लिखते हैं कि इबादत भी करो, आराम भी करो, तवाज़ुन, और अहलो इयाल को भी वक्तों को तवाज़ुन कायम करें। तो जब इबादत के अंदर तवाज़ुन कायम करने की तरबियत दी जा रही है, तो इसका यही कि थकावट, बल्कि तहज्जुद वाले के लिए ये है जो रात को इबादत करते हैं, उनके लिए कैलुला रखा कि खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लें, तो शरई इस्तिलाह में इसको कैलुला कहते हैं। दोपहर को हम लोग आराम तो करते हैं लोग, तो ये कैलुला ऐसा बेहतरीन, 10 मिनट भी बंदा सोए ना उस टाइम आराम करे, नींद ना भी आए, तो वो रात के लिए ताकत पकड़ लेता है। इसका पता चला कि आप अपने काम को थोड़ा वक्फों में डिवाइड करें। आप मुसलसल 12 घंटे काम कर रहे हैं, आप 6 घंटे काम करने के बाद 1 घंटा आराम तो करें। एक्टिविटीज जो हैं वो हों। और सलमान भाई, इसके लिए तो फिर ये भी जो लोग जामिद बैठते हैं ना, फिर डॉक्टर उन्हें मशवरा देता है कि आप वर्जिश करें। सही। अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, मतलब आप इसकी तरगीब देते हैं कि पैदल चलें, एक्टिव रहें, यूं करें। तो इसी हवाले से मैंने मुताला किया तो पता चला कि जनाब अगर आपको थकावट उतारनी है ना तो आपको वर्जिश करनी होगी। अच्छा, मुझे मुफ्ती साहब ने मशवरा दिया कि तुम्हें वर्जिश करनी है, तो मैंने बोला उस्ताद साहब मैं पहले इतना थक जाता हूँ, अब फिर आप मशवरा दे रहे हैं वर्जिश करूं, तो हमें तो वर्जिश एक काम लगता है। एक तो ऑलरेडी बंदा थका हुआ है, अब फिर आप मशवरा भी ये दे रहे हैं कि वर्जिश करो। वर्जिश जो है उसमें एक्टिविटी है और बज़ाहिर जो है उसमें ऐसा लगता है कि थकान हमारी बढ़ेगी। तो फिर इंकशाफ ये हुआ कि हो सकता है 10, 15, 20 दिन जो है वो वाकई में थकान ही महसूस हो और एक बर्डन महसूस हो, लेकिन उसके बाद जब आप एक नॉर्मल रूटीन पर आएंगे और वो वर्जिश जो है वो अपना गोया कि काम दिखाना शुरू करेगी, तो आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा, आपको एक्टिविटी का एहसास होगा, आपको राहत मिलेगी और आपकी जो थकावट है वो खत्म होगी, बल्कि एक सेहत का गोया के एहसास होगा। और ये एक ने नहीं कि माहिरीन की राय है, ये ऐसा नहीं है कि घर की राय, बल्कि माहिरीन की राय ये है कि आप वर्जिश करेंगे तो इससे आपकी जो थकावट है वो दूर होगी। और इसके लिए कम से कम पहले थकावट होगी जी और फिर दूर भी होगी। मैं ये समझता हूँ थकावट शायद वही जो साहब ने कहा ना, एहसास की होगी कि हम तो कहने ये आप सरकार वर्जिश करें ना, एक आप घेरे ना, आप भाईजान आप वर्जिश करें,
ورزش آپ کو میں بتاتا ہوں جی کر آپ نے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد جب آپ کر اچھا میں پوچھوں گا حضور آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے یا واقعی آپ کو تھکاوٹ لگ رہا ہے؟ اب کنکلوژن کیا نکلا وہ تو ناظرین میں کرنی ہے نہیں کرنی. میں عرض کروں یہاں پر، مہروز بھائی بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تھکاوٹ آپ کو بہت ساری تھکاوٹوں سے بچا دے گی. ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اصل میں ورزش بھی ہر ایک نہیں کر سکتا. یہ ورزش کے بھی تو اصول کا اور قوانین ہے نا. تو میں نے تو یہ سنا کہ 40 سال کے بعد آپ سخت ورزش کی طرف نہ جائیں کہ آپ جناب ویٹ ڈالیں اور اس کو جناب آپ اٹھانا شروع کر دیں. آپ 40 سال کے بعد آپ کی ہڈیاں نرمی کی طرف مائل ہیں، بڑھاپے کی طرف آپ جا رہے ہیں، بڑھاپے کا آپ نے دہلیز پہ قدم رکھ دیا. تو آپ نے صرف واک کرنی اور ہلکی پھلکی ورزش کرنی. ہلکی پھلکی بھی تو ورزش نام سنا ہوگا نا آپ نے. تو اگر آپ سخت ورزش کریں گے کہ جو بالکل ایک یعنی کہ وہ نوجوان کرتا ہے اور جناب وہ وزن اٹھاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک وہ گھنٹہ ورزش کرتا رہتا ہے سخت قسم کی، تو وہ ورزش بھی عمر کے حساب سے بدن کے حساب سے تجویز دی جاتی ہے. تو ہر کام اس کے اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے. آپ جو ان کو ورزش بتائیں گے وہ کچھ ایسی ہی ہوگی یقیناً. میں بڑی آسان سی ورزش بتا رہا ہوں صاحب، ایسے میں پوچھوں گا آدھا گھنٹہ ان سے کروائیں گے اور پوچھیں گے. میں تو تجربہ ہے نا جی، مجھے تجربہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہلکی مجھے ورزش چھوڑنا ہے. اصل میں آپ نے فرمایا نا کہ تھکاوٹ کا احساس ہوگا، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں خالی احساس ہی نہیں ہوگا بلکہ تھکاوٹ آپ ہوگی بھی ہوگی، اور خالی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. آپ چلائیں ذرا سائیکلنگ جو ہوتی ہے، وہ سائیکل کا وہ جو پنجابی میں اس کو مطلب جو ہے نا جان بوجھ کے مطلب وہ چلاتے ہیں جو سائیکل ورزش کر لیں گے. تو میں تو اس کے اوپر وہ ایک ہوتا تھا میٹر بھی ہے، اس گیج تھی اس کی، تو اس کو ہم تو اس کو تھوڑا تفنن میں لاٹو لگا ہوا اس کے اوپر، یعنی اس کو تو میں نے کہا یار یہ لاٹو ذرا جو نا اس کو گھماؤ. میں نے کہا یہ لاٹو گھومے گا نا تو پھر یہ سائیکل چلانا اور مشکل ہو جائے گا. تو آپ کو وہ لاٹو گھما کے اگر تھوڑا سائیکل چلوایا جائے نا، بلکہ بغیر لاٹو گھمائے بھی چلوایا جائے، آدھا گھنٹہ آپ وہ چلائیں اور پھر میں پوچھوں گا جی مہروز بھائی تھوڑا چل کے باہر تک جائیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا. چلیں بہرحال جی اب بات ایک جملہ عرض کر دوں، بات وہی ہے مدنی چینل پہ لائیو ہیں اور ظاہر سی بات ہے نہیں تو سائیکل جو ہے وہ بچپن ہم پہ بھی آیا ہے اور ایک سائیکل ہمارے پاس بھی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ جو عمر والی بات ہے نا وہ شاید زیادہ تجربہ ابھی بھی آپ جوان ہیں ماشاءاللہ. نہیں اس میں کرنے میں روز بھائی کوئی کر لیں، جوانی میں اور بچپنے میں فرق ہوتا ہے. بعض اوقات ظاہر حال گواہی دیتا ہے. تو مہروز بھائی کا جو جسم ہے، جو ان کی لکنگ ہے، اس کے حوالے سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی مطلب وہ زیادہ کوئی بیماریوں کو شکار ہیں یا کوئی ماشاءاللہ سمارٹ نظر آتا ہے. ماشاءاللہ اللہ مہروز بھائی آپ کو سلامت باکرامت اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ جو ہے نا وہ یہ مان لیں بات میری، بندہ خالی یہ سانس بغیر دلیل کے تھکاوٹ ہوتی ہے. آپ کی بات سے ڈینائی تو میں نے اول ہی نہیں کیا تھا. کیا شان ہے آپ کی. چلیں جی بہرحال اللہ پاک خیر فرمائے. یہ ایک فنون کی بات بھی ہے اور محبت کی بات بھی ہے. واقعی ورزش ہونی چاہیے اور فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. چلیں ورزش نہیں کرتے کم از کم واک تو کریں نا، صرف چلنے میں. جی وہی کہ امیر سنت نے وہ لکھا ہے حافظان سنت میں جو 4 حصے ہیں، اس میں کہ آپ واک کریں، اس میں کہ 15 منٹ تھوڑا تیز چلیں، پھر تھوڑا درمیانہ چلیں، پھر تیز چلیں، تو کم از کم 40-45 منٹ کا ڈیوریشن تقریباً لکھا ہے. تو آپ 40-45 منٹ اگر پہلے دن نہیں چل سکتے، آہستہ آہستہ شروع تو کریں. اس کے بعد اس کے فوائد آپ خود ہی دیکھ لیں گے. بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ بندہ کرنے تو جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے میری واک ہو گئی. اب ایک اسلام میں تو وہ کہتے ہیں کہ واک، وہ کہتے ہیں جناب فیضان مدینہ کہ میں فلاں منزل پہ کام کرتا ہوں اور 4 نمازیں مجھے یہاں پڑھنی ہوتی ہیں، میں تو اترتا چڑھتا، میری تو ورزش بہت ہوتی ہے. تو وہ الگ سے آپ واک کے لیے ٹائم نکالیں اور واک کریں. اس میں آپ ادھر ادھر کی بالکل سوچ نہ سوچیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کریں اور اپنی واک کرتے رہیں. یہ واک نہ کرنا بھی بعض اوقات تھکاوٹ کے احساس کو بڑھا دیتا ہے، تھکا بھی دیتا ہے. اچھا اس کا نقصان دنیاوی اور اخروی دونوں ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر عرض کرتے. مدینہ ایاز بھائی، ایک جسے آپ کہیں کہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے نا، بالخصوص سٹیز میں، شہروں میں زیادہ ہے، اب تو گاؤں دیہات میں بھی یہی چل پڑا ہے. چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے تو موٹر سائیکل پہ کک لگائی، چلو جی دودھ لینے جانا ہے دکان سے نیچے، تھوڑی دور ہے دکان، تو آپ جناب بالکل کک لگائی، موٹر سائیکل پہ بیٹھے، چلو دودھ لینے جا رہے ہیں، ڈبل روٹی لینے جا رہے ہیں، ناشتہ لینے جا رہے ہیں، انڈے لینے جا رہے ہیں. اس طرح یعنی کوئی بھی اس طرح کا کام ہے چھوٹا سا، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، بائک ہی اسٹارٹ کرنی ہے، چل کے نہیں جانا.
یہ بھی ایک رجحان بن گیا ہے، یہ کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت چھوٹے چھوٹے کام کے لیے جس میں ہم پیدل چل کر بھی، جس کو بعض لوگ یہ گلا شکوہ کرتے ہیں، ملتے ہیں یار مجھے وقت نہیں ملتا تو واک کہاں کروں، تو بھائی اگر وقت نہیں ملتا تو یہ بھی چند ایک صورتیں ہیں جس میں ہم جو ہے وہ کیا نام ہے واک کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں گھر کا سامان لانا ہے، اب ضروری ہے کہ بائک اسٹارٹ کرنی ہے، اب ہم اگر پیدل چلیں اور پیدل چل کر جا کر اگر ہم وہ سامان لے آئیں، خریداری کر لیں، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کیا نام ہے صورت بن سکتی ہے ہماری واک کی. بجائے اس کے کہ جناب چھوٹا سا کام ہو تو اس کے لیے ہم موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں یا گاڑی اسٹارٹ کریں. بعض تو گاڑی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بس وہ جناب ادھر سے ادھر بھی جانا ہے تو گاڑی پر ہی جانا ہے، کار پر ہی جانا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے تو بھی کار میں ہی جانا ہے، گاڑی پہ ہی جانا ہے. تو اگر آپ یہ بھی اگر ہم نیت کر لیں کہ نماز کے لیے اگر جا رہا ہوں تو جتنے قدم چل کر جاؤں گا اتنی نیکیاں ملیں گی، یوں اگر نیت کرتے ہوئے مسجد کی طرف پیدل چل کر جائیں تو ضمناً فوائد بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ تبارک، قدم قدم پر ثواب بھی ملے گا. اور یوں ہی اگر ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے سلمان بھائی، واقعی یہ بائک کی عادت ایسی پڑ چکی ہے کہ وہ پھر ہمارے لیے مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا ہو جاتا ہے. اگر ہم صحیح معنی میں اس میں تھوڑی سی، ہاں اگر واقعی سفر ہے، ڈسٹنس ہے، دوری ہے اور حاجت ہے تو ضرور بائک پر سفر کیا جائے، لیکن اگر چھوٹا موٹا کام ہے تو اس کے لیے بائک کے بجائے اگر پیدل سفر اختیار کیا جائے تو یقیناً یہ بھی ہماری صحت کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. اور یوں ایک معنی پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورزش بھی ہماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو جو عمومی طور پر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بائک نکالنا، سواری نکالنا، تو اس سے اگر ہم بچیں اور اس کے بجائے پیدل ہم چلیں تو انشاءاللہ اس میں فوائد جو ہے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. مدینہ بہت بہت پیاری اور بڑی بیلنسڈ بات کہی ہے آپ نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو گاڑی پر آتے ہیں نا، یہ موٹر سائیکل پر آتے ہیں نماز پڑھنے، وہ ایک قدم قدم پہ ہے نا نیکی، تو وہ کہتے ہیں جتنا ویل گھومے گا اتنی نیکیاں ملیں گی. تو یہ بھی سوال ہونا چاہیے مدنی مذاکرے میں امیر سنت سے کہ حضور قدم مسجد کی طرف جو ہے وہ بڑھائیں تو ہر قدم کے بدلے میں تو نیکی کا اس طرح ذکر ہے، تو کیا یہ ٹائر جو جتنے گھومیں گے اس کے بھی نیکیاں ملیں گی؟ یہ بھی ایک سوال تو ہے. ویسے کیا آپ ریکارڈ کروائیں ویڈیو، سوال انشاءاللہ چلے گا. جی میں بالکل ریکارڈ کروں. یہ ترغیب موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا گھر جب نزدیک نہیں لگے مسجد سے تاکہ مسجد قریب پڑے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا گھر دور ہے تو جتنے قدم چل کر آؤ گے مسجد میں اتنی نیکیاں بھی تو حاصل ہوں گی. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس عمل کو ترک کر دیا، یعنی دور ہی گھر رہا اور پیدل چل کر آنا جو ہے وہ مسجد کو اس کو اختیار کیا، پسند کیا. تو حقیقت میں اگر جو ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے پاس سواری ہے، چاہے وہ بائک ہو یا گاڑی ہو، تو اگر وہ ان کاموں کے لیے، نماز کے لیے یا دکان پر جانا ہے، مارکیٹ پر جانا ہے اور نزدیک ہے، پیدل جا سکتے ہیں، تو اگر پیدل کو فوقیت دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں جسمانی فوائد بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے. اور جیسے استاد صاحب نے فرمایا نا، بہت پیاری بات کہ ہم ذکر و درود کا اہتمام کر لیں. یار یہ رستہ جو ہے میرا اتنا سفر ہے تو چلو اتنی مرتبہ درود پاک ہو جائے گا، اس کے اندر استغفار ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو جائے گا، مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، سلام بھی ہوگا، مصافحہ بھی ہوگا، کسی کی عیادت ہو جائے گی، کسی کی تعزیت ہو جائے گی. آپ گاڑی میں بیٹھے دور سے ہاتھ سے ہی اشارہ کریں گے. تو اگر رستے میں راہ میں چل رہے ہوں گے تو مصافحے کی سنت پر بھی عمل کا موقع ملے گا انشاءاللہ الرحمن، مسلمان کی دل جوئی کا بھی موقع ملے گا. تو یوں بھی بہت سارے دینی دنیاوی فوائد جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں. مدینہ ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے موٹر سائیکل کو بھی ٹھیک رکھیں اور گاڑی کو بھی ٹھیک رکھیں، ورنہ یہ موٹر سائیکل بھی آپ کو تھکائے گا اور گاڑی بھی آپ کو جو ہے وہ تھکا ہی دے گی. تو یہ بھی ایک بڑا جس سے آپ کہتے ہیں صبر آزما معاملہ ہو جاتا ہے. یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے، جن کے پاس گاڑی ہے، وہ اس کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے، ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے. کہا کہ صاف ستھری کر کے رکھیں، اس کی ٹیوننگ کرائیں، اس کا آئل بدلیں، اور جو اس کے معاملات بریکوں میں نے دیکھا بعض اوقات کہ اگر 100 بائکیں مہروز بھائی چیک کی جائیں نا تو شاید 95 کی جو بریکیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں، قابل اطمینان نہیں ہوں گی. اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارا بریک لگانے کا سٹائل ایسا ہے کہ ہم لگا لیتے ہیں. صاحب اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میری بائک ہے، میرا ہاتھ اس پر سیٹ ہے تو میں بریک لگا لیتا ہوں، مینیج کر لیتا ہوں. دوسرا بندہ چلائے نا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بریک ہے کہ آپ کا اپنی بائک کی بریک پہ ہاتھ سیٹ ہے نا، سامنے والے کی بریک پہ ہاتھ سیٹ تو نہیں ہے. وہ اگر آیا اور پراپر بریک نہ لگ پائے تو ہوگا کیا؟ نہیں، وہ سلمان بھائی کی بات جو ہے وہ درست ہو گئی نا کہ گاڑی کو مینٹین رکھیں، مینولی مینٹین رکھیں، اس کی جو بھی وہ جو دیکھ بھال کے جو نظام ہے اس کو سیٹ رکھیں تاکہ آپ بھی پریشانی سے بچیں نا. خاص کر بریک میں یہی ہوتا ہے کہ بریک اب دیوار آ گئی یا کوئی جانور آ گیا، بچہ آ گیا تو آپ نے بریک تو مارنی ہے. اگر بریک ہی نہیں لگ رہی
تو ظاہر آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ واقعی آپ کا اچھا مشورہ. حضور بریک زیادہ لگ رہی ہو نا جب بھی نقصان ہوتا ہے. یہ بات بھی چلیں مہروز بھائی، لیکن بات وہی ہے مطلب جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ گاڑی کو اپنی کو مینٹین رکھیں، اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں آج ایک بات اس میں جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں کہ تمام موٹر سائیکل بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جی ہاں، یہ دیکھنے میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ یہ بچے چھوٹے بچے جن کی ٹانگیں زمین پہ نہیں لگ رہی ہوتی، یہ موٹر سائیکل جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کبھی کبھار ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ جان سے جاتا ہے، یا وہ جان سے جائے یا نہ جائے کسی اور کا ضرور کوئی نہ کوئی نقصان جو ہے وہ کر دیتا ہے. بالخصوص یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے اور والدین جو ہے گھر پر ہوتے ہیں، یا والد صاحب آرام فجر پڑھ گئے پھر سو گئے بھی آج چھٹی کا دن ہے چلو تھوڑا آرام اور کر لیتے ہیں، فجر پڑھی ذکر اذکار کر کے پھر جو ہے وہ سو گئے. بچہ جو ہے اسکول نہیں گیا، یہ بھی چھٹی پہ ہے، اس نے چابی موٹر سائیکل کی اٹھائی اور چل بھی لے کے نکل پڑا. کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ ایسے مناظر واقعتاً چھٹی والے دنوں میں ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں. اور دوسری بات ساتھ اس کے یہ بھی ہوتی ہے کہ جب روڈ خالی ہوتا ہے نا تو چاہے چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو، اولاً تو جو نئی ڈرائیونگ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس نے تو تیز ہی چلانی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو صبر آتا ہے تو پھر وہ آہستہ چلاتا ہے، ورنہ وہ ابتدا تیز ہی ہوتی ہے. لیکن جب خالی روڈ ملتے ہیں سلمان بھائی تو اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جلدی کے چکر میں کہ آج تو خالی ہے، آج تو عید ہو گئی، آج بہت تیز جانا ہے، اور اسپیڈ جاتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ روڈ خالی ہے تو کہیں سے بھی کوئی جانور، کتا بلی کچھ نکل کے آیا اور وہ اچانک، اگر آپ کا بریک صحیح ہے تب بھی مسئلہ ہے اور اگر نہیں ہے تب بھی مسئلہ ہے. اب ایک دم اسپیڈ میں آپ بریک لگائیں گے تو پھر وہ بائک، خاص طور پر بائک سلپ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. دوسرا ایک واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ اسی طرح صبح کا وقت تھا، خالی روڈ سے میں جا رہا تھا تو ایک کم عمر بچہ وہ بائک چلاتا ہوا میرے آگے سے گزرا اور اس نے اس قدر تیزی سے مجھے کراس کیا کہ وہ دعا نکلتی ہے کسی کے لیے، یا اللہ اس کو سلامتی سے پہنچا دے، ایسے دعا اس کے لیے نکلی. لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ اگلی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا تھا. اور سلمان بھائی وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ بائک جب اس کے اوپر گری نا تو وہ بائک ہٹا نہیں پا رہا تھا. اللہ اس کو کھڑا کیا بیچارے کو، دیکھا تو وہ اتنا تھا کہ اس کے پاؤں بھی بیچارے کی زمین پر نہیں لگ رہے تھے. اب لاپرواہی یہ کس کی طرف سے ہے؟ کون بچوں کو یہ چابیاں دے رہا ہے؟ اور تربیت بچے کی ہم کہاں کر رہے ہیں اور کتنی کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، ورنہ یہ صحت کو بھی خراب کرے گا اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کسی بڑے نقصان کا پیش شخصانہ ہو. بھی جرم ہے، ہمارا جرم ہے اتنی چھوٹی عمر کے چلانے کا. دوسری بات ایک پہلو جو ہے سلمان بھائی، اکثر اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں یا اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ والدین سے، گھر کے بڑوں سے چھپ کر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. بڑوں کی اکثریت کو نہیں پتا ہوتا. اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ بعض کی سپورٹ حاصل ہوتی ہوگی، لیکن اکثریت کو نہیں پتا ہوتا. بالخصوص یہ جو بالکل ہی بے تحاشا غلط انداز سے چلا رہے ہوتے ہیں، اس کا تو والدین کو بیچاروں کو بالکل نہیں پتا چلتا. بعض اوقات شاید جو ہے ان کے ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں، یا میرے منہ میں خاک، ان کے انتقال کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں، پھر انہیں پتہ لگتا ہوگا، پھر انہیں پتہ چلتا ہوگا کہ ہمارا بچہ کیا کیا باہر گل کھلاتا ہے. اللہ بائک پہ نہیں جاتے، بعض اوقات تو وہ اپنے دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں، اب گھر سے تو وہ خالی جا رہا ہے، جی میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، تو دوست کے ساتھ اس کی بائک پہ چلے گئے جی، اور وہ چلاتے ہوئے پھر اسی انداز سے. تو یہ چونکہ موضوع چل نکلا ہے تو اس حوالے سے کہ والدین کو چاہیے کہ اگر اپنے گھر بھی بائک ہے تو پہلے بچے کو بائک آپ سکھائیں تو صرف پھر قانوناً بھی غالباً 18 سال کی عمر ہے محروز بھائی. اب 18 سال کے بعد چلائیں گے تو آخر اس کو کچھ چلانا آ گیا ہوگا، کچھ اس کو فہم، کوئی سمجھ بوجھ آ گئی ہوتی ہے. اب 12-13 سال کا بچہ جب وہ پھر عجیب زگ زیگ اس کو سٹائل کو کہتے ہیں، یوں گیا اور یوں گیا اور یوں گیا، اور پھر گاڑیوں والوں کا ذہن بھی اگر نہیں ہے یا ان کو نہیں پتہ چلتا بعض اوقات کہ یہ ایک دم سے گاڑی کے آگے آ جاتا ہے اور وہ بریک نہیں لگ پاتی، یا وہ گاڑی والا ہی کوئی بیچارہ کسی موبائل میں لگا ہوا ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اس کا نقصان تو ہو گیا. بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے استاد صاحب. آپ یقین مانیں آج صبح میں آ رہا تھا فیضان مدینہ، جی تو 2 موٹر سائیکل اور 2 افراد ان پر تھے، چیخیں مار رہے ہیں اور رانگ وے پہ چلا رہے ہیں. وہ ایک تو رانگ وے چلا رہے ہیں اور دوسرا چیخیں مار رہے ہیں اور بڑی تیز مطلب وہ بھگا رہے ہیں. میں بھی سوچ رہا یار ان کا یہ کہیں
گرے تو ان کا کیا بنے گا، اللہ محفوظ فرمائے. یہ تھوڑا خیال کریں، تھوڑا احساس کریں. اور یہ جو جس طرح استاد صاحب نے فرمایا کہ جو بے احتیاطی سے بائک جو ہے چلاتے ہیں، یہ پھر ڈمپر کے نیچے جب آتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچائے. میں ڈرا رہا ہوں، واقعی ڈرا رہا ہوں. ڈر جانا چاہیے، والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور جو اس طرح بچے جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، خدا را ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے. میں سلمان بھائی بعض پوش ایریوں میں سلسلے کے توسط سے ہم یہ بھی ہے کہ بچے کار چلاتے ہیں. جی یہ جو بعض والدین ایسے ہیں جو بائک نہیں رکھتے، بائک نہیں چلانی، گاڑی ہوتی ہے. اب گاڑی یقین سلمان میں نے دیکھا بچے گاڑی کیسے چلا رہے ہیں، سیٹ کے اوپر کشن رکھ کے، یعنی اس کے پیر نہیں پہنچ رہے ایکسیلیٹر پر اور اس پہ، تو وہ کشن رکھ کے، یعنی کہ اس کو تاکہ ظاہر ہے اس کے لیے بندے کا قد ہوگا تو سامنے شیشے میں بھی نظر آئے گا نا کیا ہے نا، ہے ہی وہ اتنا بچہ تو وہ. اور بڑی گاڑی سلمان بھائی جس کو آپ کہیں وہ چلا رہا ہے، اور کشن اس نے سیٹ کے نیچے رکھا اونچا ہونے کے لیے تاکہ اس کو شیشے میں جو ہے نا کہنا سامنے دکھائی دے. آپ دیکھیے کتنا، اور وہ گلیوں میں وہ گاڑی چلا رہے ہیں گلیوں میں. اب والدین کو صحیح بات اس میں یہ بھی کہ خبر نہیں ہوتی بسوں کا، والدین کا مصروف ہے، چابی اٹھائی اور باہر آ کے نکل کے. تو بچوں کو گاڑی بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ بس اوقات دوست یاروں میں، اچھا دوست پہ رخصاتے ہیں یار تھوڑی اسپیڈ. ہمارے ایک دوست انہوں نے بتایا کہ رات کو وہ نیاز کی ترکیب بنا تھا محرم الحرام میں، تو چائے کے انہوں نے کہا چلو چائے منگا لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا چلو چائے لے آؤ. اب وہ ان کے بچے کے ساتھ ہے نا ان کا کزن بھی، تو وہ بھیج دیا چائے لینے کے نا. اب چائے لینے کے جب چائے لے کے واپس آیا تو کزن نے کہا ایسے کرو مجھے یار تھوڑی دیر کے لیے چلانے دو. اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار تم چلا لو. اب وہ جب اس نے چلائی تو جناب اب وہ آٹومیٹک گاڑی، اب جیسے اس نے ایکسیلیٹر میں پاؤں رکھا تو اس قدر زور سے، اس کو پتا تو تھا نہیں، اتنا تجربہ کار نہیں تھا. اب وہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا تو وہ دھوم کر کے گاڑی گئی نا، سیدھا آگے جا کے لگی. وہ بتا رہے ہیں کہ کم و بیش 5 لاکھ روپے کی گاڑی کا نقصان ہوا، تقریباً سمجھے کہ ڈیمیج ہو گئی گاڑی آگے سے. اور وہ بس اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ دونوں بچوں کی جان بچ گئی. آپ یہ دیکھیے کہ ذرا سی غفلت اب وہ بندے کو کہاں سے کہاں بسوں کا پہنچا دیتی. اپنے بچوں کو نہ دے، بھلے چلانا آتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سیکھیں تو پھر اپنے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ اگر والدین ساتھ ہوں تو پھر ایک پریشر ہوتا ہے بندے کے اوپر، پھر بندہ پھر محتاط ہو کر سواری چلاتا ہے. ورنہ اگر ان بچوں کے حوالے کر دی جائے تو پھر الامان والحفیظ جیسا آپ نے بتایا، کیا بائک ہو کیا گاڑی ہو اس انداز میں چل رہی ہوتی ہے کہ خالد بھائی نے جو بات کہی نا بارہا دل سے نکل رہا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرما. ان کو احساس نہیں ہو رہا، لیکن یہ اگر ان کا حادثہ ہو گیا تو پھر ان کی جان جانی ہے. ایسا حادثات ہوتے ہیں سلمان بھائی، حادثات تو ہوتے ہیں، اخباروں میں میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں. اور وہ مطلب کیا کہنا چاہیے 1.5 پسلی ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے جب وہ گاڑی گرتی ہے، کلا بازی کھاتی ہے تو چیلوں پرندوں کی طرح جو ہے نا کلا بازیاں کھاتے ہوئے گرتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ کے عبرت حاصل ہو. اور یہ جو گروپ ہوتے ہیں یہ سنگل نہیں ہوتے، بعض اوقات تو گروپ ہوتے ہیں، یہ 8-8 10-10 کا ٹولہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ انہیں عبرت کیوں نہیں حاصل ہو رہی. اللہ انہیں توفیق دے سمجھنے کی. مطلب یہ تو اپنا ایک شوق پورا کر رہا ہے، پورے خاندان کو پیچھے سوگوار چھوڑ جاتا ہے، پورا خاندان پیچھے سوگوار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اور مطلب یہ ایک معاشرے میں ہے ہی کہ مطلب اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے ہے تو کہ لڑکوں سے تو ویسی ایک بڑی امیدیں ہوتی ہیں گھر والوں کو، خاندان والوں کو، تو ان کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بالکل احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو ہی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر جو ہے وہ کھڑا نہ کریں. بعض اوقات ہوتا ہے والد کے پاس گاڑی ہے، کار ہے، تو وہ اپنے بچے کو کھڑا کر رہے ہیں اور بچہ وہ جو ہے وہ اسٹیئرنگ گھما رہا ہے اور گاڑی روڈ پر چل رہی ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے یا بچہ گاڑی کی چابی مانگ رہا ہے، کھول رہا ہے. شروع سے جو عادت ڈالیں گے وہ عادت ڈل جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدنی پھول ایک آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کی کوز اس طرف آتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نہ سننے کی عادت ڈالیں، اپنی اولاد کو نہ سننے کی عادت ڈالیں اور اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری نہ کریں، ہر خواہش پوری نہ کریں. بڑا زبردست مدنی پھول ہے امام غزالی کا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کی اور آپ سب کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے، بچوں کی بھی حفاظت فرمائے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل پر آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جسمانی ورزش صحت کے لیے بہت مفید ہے. اکثر لوگ آج کل جسمانی ورزش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں صحت کے مسائل کا سامنا ہے. تو آج کا پروگرام، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مرحبا، بہت شکریہ.
میرا نام سید سیف الدین شعیب اتاری ہے. میں کرناٹک ہند ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ہی عز و جل کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے. سلمان بھائی، آج کے موضوع کے حساب سے دیکھا جائے تو بندے کی تھکان نماز سے ضرور دور ہو جائے گی. واہ جی واہ، ماشاء اللہ، مرحبا. یہ موضوع قبلہ استاد صاحب کا عطا کردہ ہے اور واقعی اپنی حیثیت میں یہ یونیک سا موضوع ہے. نماز ادا کرنے سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی استاد صاحب؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب روحانیت نصیب ہوگی تو وہ روحانیت آپ کی جسمانیت کو تھکاوٹ سے دور کرے گی. اس انداز میں ہو سکتی. اور تھکاوٹ کا ایک نقصان بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ تھکے آ رہے ہیں، اب جناب وہ تھکاوٹ کے مارے عشاء رہ گئی یا فجر میں لیٹ سوئے، اب تھکاوٹ اتری نہیں نیند سے تو فجر میں نہیں اٹھ پاتے. تو تھکاوٹ عبادت سے دور بھی کر دیتی ہے. اور اگر عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، بندہ کھڑا ہو جائے نماز وغیرہ کے لیے، تو پھر یہ عبادت اس کی تھکاوٹ کو بھی دور کر سکتی ہے، جب کہ وہ آداب کے مطابق نماز ادا کرے. مدینہ تھوڑی سی ہمت کر لے نا، یقین مانے، تھوڑی سی بندہ ہمت کر لے، تھکا ہوا ہو، ہمت کر کے وضو تازہ کر لے اور صحیح وضو کر لے سنت تسلیس کو ادا کرتے ہوئے، اور مسواک بھی کر لے. یقین مانے آپ کہ نماز کے لیے بندہ بالکل عبادت کے لیے ریڈی اسٹیڈی اور بالکل فریش جو ہے وہ ہو جائے گا. اس پر ایک مضمون بھی میرے ذہن میں ہے جی. کون سی ادا کرنی ہے؟ کون سی؟ تسلیس کی 3 مرتبہ، یعنی ہاتھ دھونا 3 مرتبہ، کلی کرنا 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، چہرہ دھونا 3 مرتبہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. آپ دعا کریں اللہ توفیق دے مجھے. آمین. میرا کچھ دن پہلے ذہن بنا، موضوع سے کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن آپ کی بات سے ریلیٹڈ میرا ذہن بن رہا تھا. میں ایک جو ہے نا کتابچہ ترتیب دوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ادا کی گئی اصطلاحیں اور درس نظامی کے اسباق. کیا بات ہے. روزانہ کی بنیاد اچھی بات ہے، میں اس کو اپریسیشن کے طور پہ لے رہا ہوں. اللہ نہ کر کسی روزانہ نہ ان کا ایک آدھ کوئی مشکل جملہ ہوتا ہے، ایک آدھ کوئی اصطلاح ہوتی ہے. روزانہ کے مراد یہ کہ میں دیکھتا ہوں، آتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا جا رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اس میں مین بات یہی ہے کہ ہمارا بھی ذہن بنے، یار ہمیں بھی علم دین ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے. بعض اوقات بندہ کوئی بات کرتا ہے اور پھر مشکل کے بعد اس کو آسان کیا جائے تو وہ ذوق بعض اوقات بڑھ بھی جاتا ہے. دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو مشکل بات کر کے وہ آسان ہو جاتی ہے، کبھی آسان نہیں بھی ہو پاتی. دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال اللہ رحمت فرمائے، میرے حال پر بھی دعا فرمائے. آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. اور ایک بات یہ بتانی ہے کہ ہم نیکیاں کرنے میں بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے. اس بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالے. جزاک اللہ خیر. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان کا نفس جس طرف مائل ہوتا ہے نا تو اس کو اس میں تھکاوٹ فیل نہیں ہوتی. جیسے کسی کو کھیلنے کا شوق ہے تو وہ گھنٹوں کھیلتا رہے گا تو وہ تھکے گا نہیں. لیکن اگر اس کو بٹھا دی جائے نا ٹیبل پہ کہ بیٹھ کے یہاں پر آپ نے یہ 2 صفحے کاپی کر کے لکھنے ہیں تو وہ آدھا صفحہ لکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ دے گا کہ نہیں جناب میں نہیں لکھ سکتا. تو نفس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے، جس چیز کی عادت ہوتی ہے، وہ 3-3 گھنٹے فلمیں ڈرامے دیکھتا رہے گا. اور 45 منٹ کے بیان سننے کے لیے اگر اس کو بٹھا دینا تو اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر غور کریں گے آپ کو شوق کس چیز کا ہے. تو شوق بندے کو تھکاوٹ سے بچاتا ہے. تو جس چیز کا شوق ہوگا انسان اس میں تھکے گا نہیں. تو شوق نہیں ہوگا تو وہ اس میں تھک جائے گا. تو اگر عبادت کا شوق رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں تھکاوٹ آپ کو کم فیل ہوگی، بلکہ شاید ہو ہی نہ. مدینہ یہ عبادات نیکیاں جو ہیں یہ تو آپ کی طاقت کو، اسپریچل جو روحانی طاقت ہے بالخصوص، وہ روحانی طاقت جو ہے وہ آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو بھی میٹر کرتی ہے. جب روحانی طور پر طاقت ہوں گے تو یہ تو زیادہ پاورفل ہے نا. تو یہ آپ کی جو جسمانی ساخت ہے اس میں بھی مضبوطی لائے گی، اس میں بھی صحت لائے گی. ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے نوافل پڑھ لیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. تو وہ یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے استقامت کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ ان کاموں کو اختیار کیا. ان کاموں کی برکت سے انہیں روحانی اور جسمانی طاقت ملی. سیرت سے تو یہی ملتا ہے بزرگان. شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جسم نفس کی مرادوں کے لیے تھکاوٹ اسی وقت برداشت کرتا ہے جب نفس بلند حوصلہ ہو.
جب نفس بلند حوصلہ ہو تو پھر ان کا جسم بھی جو ہے نا کہنا اس کی تھکاوٹ کو برداشت کر لیتا ہے، نفس کی مرادوں پر جسم جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے اور پھر وہ اس تھکاوٹ کو جو ہے وہ برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب نفس بلند حوصلہ ہو، بلند ہمت والے ہوں، جیسے کہ بزرگان دین کے ابھی ہمارے مہروز بھائی نے بات کی، تو بلند ہمت تھے، بلند حوصلہ تھے اور نفس کی مخالفت کو انہوں نے اختیار کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی ان کے تابع کر دیا، پھر وہ اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی جسم ہمارے نفس کے تابع ہو جائے گا، اور پھر ہم جیسی عبادت کریں گے اس میں ذوق اور شوق نصیب ہوگا، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ہمارا جسم ہمارے نفس کے تابع ہو اور نفس نفس سے مطمئنہ ہو تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نفس امارہ کی شرور سے محفوظ فرمائے۔ خالد بھائی جی مزید۔ محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، اور پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی پھول سلیمان بھائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سلیمان بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا کلام ہے، یہ سنا دیا جائے۔ تو نے باطل کو مٹایا امام محمد رضا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام تو حضور نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے متعلق ضرور ہے، اور کلام ہے یہ شیخ طریقت عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت دامت قاتم القدسیہ کا۔ مرحبا آپ کا فرمائش کرنا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی میں ہند سے سید بھائی عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی آج کا جو موضوع ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بڑا ہی پیارا موضوع ہے کہ تھکاوٹ، انسان کام کرنے کے بعد تھکاوٹ آ ہی جاتا ہے۔ تھکاوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کام کرتا ہے تو تھکاوٹ آ جاتا ہے، لیکن جب کلام پاک پڑھتا ہے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جب نمازیں ادا کرتے ہیں تھکاوٹ دور ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور 5 وقت با جماعت نماز ادا کر لینی چاہیے، انشاءاللہ تو پوری تھکاوٹ ہی دور ہو جائے گی۔ سید بھائی تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا میں، تھکاوٹ بیماری ہے، یہ بات محل غور ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض بیماریوں کی وجہ سے تھکاوٹ زیادہ ضرور ہو جاتی ہے۔ چلیں بہرحال مرحبا آپ کو کال کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی میں رضوانہ محمود عطیہ کر رہی ہوں۔ سلمان انکل مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ واہ جی مرحبا ماشاء اللہ۔ جی میں عمران اتاری مومن آباد شہر ہند سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اور سلمان بھائی آپ نعت بڑے اچھے ماشاءاللہ نظر آ رہے، بڑے پیارے دکھ رہے ہیں۔ سلمان بھائی آپ سے گزارش ہے کہ نعت حضرات سے یہ نعت پڑھوائی جائے۔ سوئے بائی سمجھ کر زمانی جاتی۔ چلیں جی کچھ کال شامل کی ہیں، آپ کے میسیجز بھی شامل کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام ہم نے سننا ہے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ سوال بھی ہیں، سوال نیکسٹ فیز میں شامل کرتا ہوں۔ جی امیر سنت کی منقبت سنائیں پنجابی میں، ایک سوال اور بھی ہے، اس کو نیکسٹ فیز میں شامل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اشرف بھائی ہیں کہاں سے؟ اکاڑا سے، بلال پور اکاڑا سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ یہ ہیں جی میں پلمبر ہوں اور بہت جلدی تھک جاتا ہوں، کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ آج کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حضور آپ کو سلامتی کا عطا فرمائے۔ آپ اپنا ہیلتھ ایشو اگر کوئی ہے تو اس کو بھی ضرور جو ہے وہ ڈائگنوز کروائیں، چیک کروائیں۔ اس کو ہیلتھ ایشو ہے، ہیلتھ ایشو نہ ہو، جی میں عرض کر دوں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروائیں، کہیں کوئی ہیلتھ ایشو نہ ہو، بلڈ پریشر بعض اوقات لو ہوتا ہے یا شوگر بعض اوقات ہائی ہوتی ہے، تو اس سے بھی تھکاوٹ بہت جلدی
بندے کو ہو جاتی ہے، بندے کی جو پروگریس ہوتی ہے کام کرنے کی وہ کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ آپ کو سلامت. ابھی بات چلے گا روح مضبوط ہوگی تو جسم بھی مضبوط ہو جائے گا. تو یا قدوس کہ یہ اگر پڑھ لیں گے تو اس سے بھی تھکاوٹ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. مرحبا. یہ ہیں جی میسج آپ سنیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں. سلمان بھائی برائے کرم یہ کلام کی میں نے بہت دفعہ فرمائش کی ہے پر کبھی بھی پورا نہیں ہوا، پلیز آج سنا دیں. یہ میں نے پورا میسج پڑھ لیا ہے، اب کلام کیا ہے یہ اس میں ہے ہی نہیں. چلیں مرحبا ٹھیک ہے جی. پنجابی میں کہتے ہیں اور جذبے کا عالم یہ ہوگا وہ کلام ہی لکھنا بھول گئے. یہ تو آپ کی مطلب وہ ہے نا کہ آپ پہچانے کون سا کلام ہے، اتنی دفعہ میسج کر چکے ہو. اب یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ میسج کیا ہے انہوں نے. یہ بھی بہرحال اللہ خیر فرمائے. یہ گجرات سے یوسف بھائی ہیں. واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ یوسف بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کریں نعت خوان اسلامی بھائی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع مجھے مدینے کی تو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، میں نام پر تیرے والی جاؤں، میں نام پر جذبہ تو ایسی ہمت، تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت،
حسین ابن علی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث و جلی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ ہو عطا مجھ کو مال و دولت، نہ دیجیے اتار کو حکومت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے اتار کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام آپ نے سنا ہے، یہاں پر ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی کا بہت پیارا مدنی گلدستہ، آگے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرات، کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا ایک سیگمنٹ عبادت گزار خواتین حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور اللہ کی شان سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ مریم۔ اور ان کا نام مریم کس نے رکھا؟ اللہ پاک نے، اللہ نے نام رکھا۔ اور مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی عورت، سبحان اللہ۔ آپ کی عبادت کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیداتنا زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے خالو، اللہ کے نبی، بیت المقدس میں انہوں نے ان کے لیے کمرہ مخصوص کیا ہوا تھا۔ دن رات آپ اس کمرے خاص میں اللہ پاک کی عبادت کرتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں آپ کی عبادت ضرب المثل ہو گئی تھی، یعنی آپ کی عبادت کی لوگ مثالیں دیتے تھے، ایگزامپل دیتے تھے۔ فرشتوں نے ایک بار انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے انہیں تمام جہان کی عورتوں سے چن لیا ہے اور اپنی پسندیدہ بندی بنا لیا ہے، سبحان اللہ۔
کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ پسند کرے. کتنی خوش نصیب ہے وہ اسلامی بہن جو اللہ کی پسندیدہ بندی بن جائے. نماز پڑھے گی تو پسندیدہ ہوگی نا, روزے رکھے گی تو پسندیدہ ہوگی نا, اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے گی تو پسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں بنے گی نا, شرعی پردہ کرے گی تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بنے گی نا, تلاوت کرے, علم دین سیکھے, دین کی خدمت کرے, گھر میں مدنی ماحول بنائے. یہی طریقے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے. تو حضرت سیداتنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, سبحان اللہ, ان کے نام پر سورہ مریم ہے, قرآن پاک کی سورت ہے, ان کا ذکر خیر قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پسندیدہ بندی بنایا اور عبادت کا کہا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نماز کیسے پڑھتی؟ بہت دیر تک اللہ کے حضور کھڑی رہتی, لمبا قیام کرتی, اس قدر لمبا قیام کرتی کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے, سویلنگ ہو جاتی اور وہ پھٹ کر ان سے خون جاری ہو جاتا. اللہ اکبر. کاش عبادت میں ہمارا دل لگ جائے. عبادت میں دل نہیں لگتا, گپ شپ تو گھنٹوں گزر جائیں گے, موبائل تو گھنٹوں کیا رات گزر جائے, اور طرح طرح کے خرافات, گناہوں بھرے چینل, وقت کا پتہ نہیں چلتا. نماز پڑھیں تو باتیں بہت یاد آتی ہیں, کام ہی بہت یاد آتے ہیں. شیطان سکون سے نماز پڑھنے نہیں دیتا. قرآن پاک اٹھائیں تو کتنے کام یاد آ جاتے ہیں. تسبیح سنبھالیں اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے, کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر وغیرہ پڑھنے کے لیے, تو کام ہی بہت یاد آتے ہیں. اللہ کرے ہم زندگی کا مقصد سمجھیں اور عبادت میں گزاریں. رجب کا مہینہ بھی عبادت میں نہیں گزاریں گے تو کب عبادت کریں گے؟ آپ کثرت سے روزے بھی رکھتی تھیں. ہر 3 دن میں سے 2 دن حضرت سیداتنا مریم رحمت اللہ تعالی علیہا روزہ رکھا کرتی تھی. تو روزہ رکھنا یہ بھی افضل عبادت ہے. جو اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرے گا, اللہ پاک قیامت کے روز اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری. ماشاءاللہ, اللہ 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 عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. گجرانوالہ سے میسج ہے اور کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کو سلسلے میں بلایا جائے. سبحان اللہ. جی عبدالحبیب بھائی سے مشاورت ہو چکی ہے اور عبدالحبیب بھائی نے وقت بھی دے دیا ہے اور عبدالحبیب بھائی کی آمد بھی ہوگی, اور کب ہوگی آج میں اس کی کنفرمیشن کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن آمد ان کی ہوگی, زبردست آمد ہوگی, اور آپ کا دل دیکھ کے جھوم اٹھے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کچھ مشاورت ہوئی ہے اس پر الحمدللہ رکن شورا سے, اور کیا ہی بات ہے ذوق افزا بات ہوگی. تو جب بھی ہوگی آپ انتظار فرمائیں, میں بھی انتظار میں ہوں. بہرحال موضوع آج کی ہمارے سلسلے کا تھکاوٹ موضوع ہے, اور یہ اپنی حیثیت میں ایک نیو موضوع ہے. اس پر شاید پہلے ہم نے سلسلہ نہیں کیا. یہ 900 سلسلے ہونے والے ہیں کم و بیش. کتنے ہو گئے جی؟ 895 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. بہرحال اللہ خیر کرے, سفر جاری و ساری ہے. کچھ ریفارمز کر رہے ہیں سلسلے کے اندر انشاءاللہ. جیسے آپ نے دیکھا کہ حکیم صاحب کا مدنی گلدستہ ایڈ ہوا ہے. کچھ مدنی گلدستے جو ہے یہ ایڈٹ کے مراحل سے گزر رہے ہیں, پھر ان کو بھی ہم ایڈ کریں گے, اور سلسلے کو ایک جو ہے جسے آپ کہیں کہ اس کا ٹرینڈ چینج کرنے کے حوالے سے کوشش جاری و ساری ہے. آپ دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, مددگار بھی پیدا فرمائے. کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, کچھ دشواریاں بھی ہوتی ہیں, یہ سارے معاملات سے گزر کے ہی بہرحال سلسلہ آ رہا ہوتا ہے. دعا فرمائیں اللہ کریم ہماری مدد کرے اور مددگار بھی پیدا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل انسان ڈپریشن کا شکار ہے, شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کو کوئی پریشانی نہ ہو. اس کی وجہ سے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر بھی تھکا تھکا رہتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی استاد صاحب. اس میں یہی ہے کہ بعض فکریں تو ایسی ہیں جو واقعی کرنی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں ان فکروں کے ساتھ کچھ مزید فکریں بھی جوڑ دی جاتی ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں. تو جتنی فکریں ضرورت کی ہیں وہ اگر رکھیں اور ان فکروں کو دور کرنے کا آپ انتظام کریں گے تو یہ تو ایک حوصلہ افزا بات ہے, ایک پازیٹیو چیز ہے.
تو اگر آپ غیر ضروری فکروں میں الجھے رہیں گے کہ آج تو میں نے جناب یہ کام کیا ہے تو یہ اب 10 سال بعد کیسا ہوگا، یا 10 سال بعد اب میں نے گاڑی خریدی 10 سال بعد کون سی لوں گا یا کیا بنے گا، یہ غیر ضروری فکریں یہ چھوڑ دیں. آپ ضروری فکریں کریں، اور ضروری فکر مندی بھی حد سے زیادہ اپنے اوپر اوڑھیں مت، نافذ مت کر لیں کہ جب آپ کوئی کام کرنے بیٹھیں تو آپ کا ذہن اس طرف لگا ہوا ہو. اس میں آپ وہ یکسوئی سے کام نہیں کر پائیں گے. تو جب آپ یکسوئی سے آپ اس کو یعنی کہ توجہ کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے تو کام اچھی طرح مکمل نہیں ہوگا. جب اچھی طرح مکمل نہیں ہوگا تو آپ کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی. تو جو شخص آفس کے اندر بیٹھ کے فائلوں کے اوپر جھکا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے لیکن ذہن اس کا گھر میں الجھا ہوا ہے تو وہ یہاں پر بھی ایسی غلطی کرے گا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو یہ غیر ضروری فکریں نہ پالیں، یہ بھی تھکاوٹ کا سبب ہے. کہ جب دفتر ہوتے ہیں نا تو دفتر میں آپ گھر کی سوچیں مت سوچیں. آپ 9 سے 5 کام کرتے ہیں، 8 سے 4 کام کرتے ہیں، یا آپ اپنی دکانداری میں تجارت میں تو آپ وہ کام کریں. جب آپ گھر آ گئے تو بعض لوگ دفتر کو بھی گھر لے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں، گھر پہنچ کے بھی وہ دفتر کے کام تجارت کے کام نپٹاتے رہتے ہیں. تو ایک کام کو دوسرے کام میں شامل کرنے پر پھر انسان بہت زیادہ کام کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. ایک شخص پڑھاتا بھی ہے، ایک شخص مدنی چینل میں بھی آتا ہے، ایک شخص جناب وہ کسی اور اپنے علمی ادارے میں بھی کام کرتا ہے. تو جس شعبے میں گیا ابھی آپ اس سلسلے میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے اپنے گھر کی سبزی کی فکر اس وقت نہیں پالنی. نہیں بالکل. آپ کا فوکس کیا ہے یہاں پر، یہ 10 بجے کے بعد آپ نے سوچنا ہے. اگر آپ گھر بتا کے ہمیں سبزی منگوا لیجیے گا آج. ہاں چلو ٹھیک ہے، اچھی بات. تو عرض یہ تھی کہ آپ یہ 2 گھنٹے جو ہوگا تو اس کے اندر یہی کام کریں گے. تو اگر آپ اس کام کے دوران دوسرے کام کی فکر بھی پال لیں گے تو آپ ظاہری سی بات ہے تھکاوٹ کا شکار ہوں گے. کہ بندے کا دماغ ایک ہے تو فکریں اگر زیادہ اس پہ لا دیں گے تو ضروری سی بات ہے کہ ذہنی تھکاوٹ ہو جائے گی. اور ذہنی تھکاوٹ بڑی خطرناک ہے. اور ذہن جو ہوتا ہے نا، ذہن بندے کا دماغ، آپ یقین مانے دماغ اگر سیٹ رہے نا تو بندہ تقریباً سیٹ ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ دماغ جو ہے وہ دل کو حکم دیتا ہے اور پھر دل آگے جو ہے وہ کام کرتا ہے. یوں ہی یہ جتنا نظام ہمارا چل رہا ہے، جو آپ ہاتھ ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی دماغ جو ہے یہ میسج چھوڑتا ہے. اس کی ریز آتی ہیں باقاعدہ. جن کی یہ رگیں کمزور ہوتی ہیں ان کی ریز نہیں آ پاتی. آپ نے دیکھا کہ بعض کو لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھانا چاہیں نا تو وہ چیز کو بڑے آرام سے آہستہ آہستہ لے کے جائیں گے. ان کے پرابلم ہو جاتی ہے بیچاروں کو، بیمار جو ہوتے ہیں ان کے. بالکل. تو اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. بعض بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو جیلی بچے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پڑے رہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. تو ان کا بھی یہی پرابلم ہوتا ہے کہ دماغ کی ریز کمزور ہوتی ہیں. تو جب دماغ فریش ہوگا تو جسم بھی آپ کو فریش ملے گا. مدینہ ماشاءاللہ جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سر بڑے مدنی پھول دیے آپ نے. اور یہ کہہ رہے ہیں مہروز بھائی، یہ بتائیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھی دعا کر کر کے تھک ہی گئے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ دعا کر کر کے نہیں تھکے ہوتے، ان کو اپنا مدعا نہیں مل رہا ہوتا ظاہری اعتبار سے. جو ظاہری طور پر انہیں مطلوب ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا تو انسان تھکن محسوس کرنے لگتا ہے. اور اس کو اگر دوسرے سینیریو میں دیکھ لیں اسی سے جوڑ کر تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ بھاگ رہے ہیں وہ چیز بھی آپ سے بھاگ رہی ہے، وہ چیز تک آپ پہنچ نہیں پا رہے. تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے انسان کو واقعی میں تھکا دیتی ہے. لیکن ایسی صورتحال میں انسان کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، خاص طور پہ دعا کے حوالے سے، کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس سے مجھے مل کیا رہا ہے. تو جو چیزیں دعا کرنے سے مل رہی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ عبادت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نیکی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پھر اگر ظاہری اعتبار سے مجھے اس کا نتیجہ نہیں بھی مل رہا تو اخروی اعتبار سے میں سوچوں جو احادیث کریمہ میں آیا کہ یا تو وہ دعا جسے مانگ رہا ہے من و عن قبول ہو جائے گی اور اسے وہی مل جائے گا جو اسے مطلوب ہے، یا آخرت کے لیے اس کو رکھ دیا جائے گا، ذخیرہ کر دیا جائے گا. بلکہ روایتوں میں آیا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی انسان جب آخرت میں ان کا اجر دیکھے گا
تو سوچے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو امید دلاتی ہیں اور ناکامی سے یا نا امیدی سے روکتی ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں سلمان بھائی، تھکاوٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی منزل ہم نے بنائی ہوتی ہے، کوئی گول سیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں مل نہیں پا رہا ہوتا، تو بعض اوقات ہم تھک جاتے ہیں اور ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو کوشش کرنا ہے، یہ کوشش جو ہے، اس کوشش کے دوران آپ نے اپنی منزل تو نہیں پائی، جو گول آپ نے اپنے ذہن میں سیٹ کیا تھا وہ تو نہیں پایا، لیکن اس کے ضمن میں آپ نے بہت ساری چیزیں پا لی. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ جب کبھی زندگی کے مراحل میں مشورہ کرنا ہو تو ناکام لوگوں سے بھی مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ناکامی کی وجوہات اکثر پوری نہیں ہوتی، لیکن جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ناکامی کے اسباب جو ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو 99 طریقے وہ بتا دیں گے کہ اس طریقے کو نہیں اپنانا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ میں اپنا چکا ہوں. تو بعض اوقات جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن اس کے ضمن میں ایڈیشنل طور پر دیگر چیزیں مل جاتی ہیں، تو انسان ان کو دیکھے اور خوشیاں پالنے کی عادت ڈالے، غموں کو نہ پالے. مدینہ ٹھیک ہے جی. حب سے میسج ہے، بہت شکریہ. حب بلوچستان سے آپ کا حوصلہ افزائی کا میسج، بہت شکریہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اپنی آواز میں کلام سناؤ. دو نعت خان آج ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے. اور اوکاڑا سے میسج ہے، وہ جو عربی میں ایک شعر پڑھتے ہو وہ سنا دو. ٹھیک ہے جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ہی مجھے وہ آتا ہے، چلیں میں پڑھ دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا افضل خلق اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا افضل خلق اللہ. ولد الهادي رسول الله، ولد الهادي رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أفضل خلق اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر بھی صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. آئے ہائے، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی. اللہ نصیب فرمائے، ایسی حاضری عطا فرمائے. کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں محمد جیلانی اتاری ہند کے شہر حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی تھکاوٹ پہ صبر نہیں کرتے، بلا ضرورت سب سے کہتے پھرتے ہیں. اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. بڑا کام کیا ہے، تھک گیا ہوں میں، بس اب کوئی اور کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مصروفیات ہی بڑی ہیں، کیا کریں. تھکاوٹ کا علاج یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو بتایا جائے میں تھکا ہوا ہوں. صحیح، ایک تو یہ چیز سوچنے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر میں سب کو بتا بھی دوں گا میں یار بہت تھکا ہوں، رات 2 بجے تک کام کرتا رہا ہوں، اس کے بعد صبح سلسلے میں آ گیا ہوں، صحیح، تو میرے بتانے سے کہ میری تھکاوٹ کم ہو جائے گی. ایسا بھی ہوگا جو 3:45 بجے تک، جس نے لاسٹ سین واٹس ایپ کا جب 3:45 بجے ہو اور پھر بندہ صبح سلسلے میں بھی. اچھا، یہ بھی اب بتانے سے کیا تھکاوٹ کم ہوگی؟ صحیح، کہ تھکاوٹ کا علاج ہو جائے گا؟ نہیں. ہاں، جہاں پر کسی کو اپنے بارے میں بتانے پہ کوئی مشورہ لینا ہے یا کوئی معاملہ پوچھنا ہے کہ میں مثلا یہ کام کرتا ہوں اور تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے میری اور میں مثلا کام مزید نہیں کر پاتا، تو اس کے بارے میں کوئی حل بتائیے، تو یہ حل پوچھنا ہے. اب بلا فائدہ کہ میں تھک گیا ہوں، تو اس کی صورتیں ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے کام کہا تو آپ بتائیں گے معذرت میں ابھی 9-10 گھنٹے کام کر کے تھکا ہوں، ابھی نہیں کر سکتا. تو یہ بتانا اور ہے. تو وہ میں تھک گیا ہوں تو اس کا تو پھر یہی ہے کہ جب آپ گلی میں داخل ہوں تو گلے میں بورڈ لگا لیں
کہ آئی ایم ٹائرڈ، میں تھکا ہوا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، میں تھکا ہوں، ساری گلی کو پتہ چل جائے گا. یا پھر وہ آج کل تو وہ سوشل میڈیا چلا نا، تو اب سوشل میڈیا پہ وہ پیج بنے ہوتے ہیں جو بھی، تو اس میں روزانہ جناب وہ بنا بنایا میسیج ایک رکھیں، اور آپ 6 بجے اگر آتے ہیں تو اس پہ لکھ دیں گے آئی ایم ٹائرڈ. نہیں لکھیں گے، کیوں کہ آپ لکھ دیں گے تو آپ کو میسیج نہیں آئیں گے. وہ ٹائرڈ اس وقت نہیں ہوتے، یہ دن بھر کام کریں گے، روڈ جام کریں گے، تیز چل چل کے الٹی سیدھی گاڑیاں بسا لیں گے، اور پھر گھر جا کر موبائل اٹھا لیں گے اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس آلے پہ لگے رہیں گے. ٹھیک ہے، بعض کا ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض کا تو اب ایسے وہ چیک کرتے رہنا، کسی پیج پہ چلے جانا، کبھی کسی چیز پہ چلے جانا، کبھی کچھ کرنا، کبھی کچھ کرنا. یہ بھی تھکاوٹ کا ایک سبب بتایا گیا، بہت بڑا سبب. اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ LED یا LCD وغیرہ پہ کام کرتے ہیں اور موبائل کا آپ کا یوز زیادہ ہے، تو آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کی تھکاوٹ آپ جسم میں اتار رہے ہیں. کیوں کہ نارمل پیج پہ پڑھنا اور اسکرین پہ پڑھنا، اس میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہو. تو یہ بھی تھکاوٹ کا ایک سبب بنتا ہے. تھکا ہوا تو جو نا وہ بورڈ والی بات تو یوں کراچی میں تو کم از کم نہیں چل سکتی. کراچی میں یوں نہیں چل سکتی، آپ سمجھ رہے ہوں گے. کراچی میں اردو جب بولتے ہیں تو وہ نہیں، تھکا ہوا جو ہے وہ 3rd کلاس کے معنوں میں بھی بولتے ہیں نا. یہ جوتا تھکا ہوا ہے، یہاں یہ اچھا محاورہ پردہ تھکا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں، یہ بھی ایک بات ہے. لیکن میں ایک اور بات بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صبح اٹھیں حشاش بشاش ہوں، آپ 12 دفعہ بولیں میں تھکا ہوا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں. تھکاوٹ فیل ابھی میں نے 5 دفعہ کہا ہے، 12 دفعہ نہیں کہا، تو یوں مطلب وہ ہو جاتا ہے. نفسیاتی اثر بھی بعض اوقات ہوتا ہے. آپ کی بات کے ساتھ میں جوڑوں گا یہ بات کہ بس وقت جس کا علاج نا، یہ جو پوچھ رہے ہیں، تو ان کا شاید علاج یہی ہے کہ یہ جب 4-6 کو بولتے ہوں گے نا میں تھکا ہوں میں تھکا ہوں، تو ان کی تھکاوٹ جو ہے وہ اترتی ہوگی. یہ اسی لیے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوں گے یار میں بہت تھکا ہوں، میں بہت تھکا ہوں، میں بہت تھکا ہوں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تجربہ یہ ہے کہ یہ بولنے سے بڑھے گی، یہ بھی ایک بات ہے. اچھا سر ایک اور بات ہے، خالد بھائی آپ رہنمائی فرمائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی مین فرد ہے وہ تھکا ہوا ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کر کے آئے، جیسے والد صاحب ہیں، اولاد نے دیکھا کہ ابا جی میرے کام کر کے آئے ہیں، اب بیٹا سعادت مند ہے، اب وہ والد صاحب کو جو ہے وہ دبا رہا ہے اور اس طرح سے ان کی ٹانگیں ان کے پاؤں اس طرح سے خدمت کر رہا ہے. تو بعض اوقات یا بزرگ جو ہوتے ہیں گھر کے دیگر، ان کی اگر خدمت کی جائے، ایسی سعادت مند جو ہے وہ اولاد ہو یا بچے ہوں جو اس طرح خدمت کرنے والے ہوں، تو بعض اوقات بزرگ جو ہے نا وہ اس سے دبوا لیں گے اور آدھا گھنٹہ اسے دبوانے کے بعد بولیں گے پہلا میں صحیح سا ہوں تو تھکا چھڑیا مینو، یعنی پہلے میں ٹھیک تھا اب جو تم نے مجھے تھکا دیا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ بڑی پریکٹیکل سی بات کو آپ نے پوچھا ہے. الحمدللہ عز و جل بچپن سے یوں مدنی ماحول سے وابستگی ہے. مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، سبحان اللہ. تو وہاں ایک قاری صاحبان نے سبق دیا، پھر وہ امیر علیہ سنت کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ یہ تعلیم ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو گھر جا کے یوں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ایک معاملہ تھا، والد گرامی کی قدم دبانے کا معاملہ تھا. واہ واہ واہ. تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا، ابو ارشاد فرماتے تھے کہ بیٹا آج تو تم نے تھکا دیا ہے. وہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہاتھ یا پیر وغیرہ دبانے کے بھی نا کچھ طریقے ہوتے ہیں، ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اگر وہ آپ نے ایڑی رکھ کر کہیں پر آپ کھڑے ہو گئے ہاں جی تو وہ تو جگہ درد کر جائے گی. پیر کا جو گیپ ہے یہ اگر آپ رکھ کر کھڑے ہوں گے تو یہ تھوڑا آرام دے گا. ایسی بات. تو جب ہمیں کھیلنے جانا ہے اور ابو کے بھی پاؤں دبانے ہیں، قاری صاحب کو بھی وہاں جواب دینا ہے، تو وہ دونوں کام سارے ساتھ کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں کا پاؤں وہاں رکھا، وہاں کا یہاں رکھا، تو اس صورت یہ صورت بنتی ہے کہ بیٹا آج تھکا دیا ہے آپ نے. تو جب والدین کی خدمت کریں تو اس کو سعادت سمجھ کر کریں اور دل سے کریں نا، تو والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ آج تو دل خوش کر دیا آپ نے، تھکن اتار دی ساری. اور الحمدللہ وہ جو اولاد کو دل کا پھل فرمایا گیا نا روایتوں میں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد اگر ویسا ہی فرما بردار ہو، والدین گھر میں تشریف ہے، کوئی بھی آنے والا اس طرح سے آتا ہے تو اس کی خدمت کرے، پانی وغیرہ پیش کرے اور ادب کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، تو والد دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یار میرے بچے کو دیکھ کر میری تھکن اتر جاتی ہے. تو اس طرح کا بھی ایک معاملہ ہونا چاہیے کہ بچے اس قدر فرما بردار ہوں کہ گھر میں آنے والا آئے تو اس کی تھکن اتر جائے، اور آپ اس قدر خوش مزاج ہوں کہ آپ گھر آئیں تو گھر والے آپ کو دیکھ کر بولیں آج بس تھکن اتر گئے، آپ کو دیکھ کر کوئی چہرہ لٹکائے نا. میری خالد بھائی الحمدللہ آج تک یہ پریکٹس ہے ٹل ناؤ. امیر اہل سنت کے مدنی
امیر سنت کے مدنی مذاکروں کا فیضان ہے اور آپ کی تربیت فیض اثر کا اللہ پاک کی رحمت سے یہ سلسلہ ہے کہ میری بھی آج تک میرے والد صاحب کے پاؤں دبانے کی الحمدللہ یہ سعادت ملتی ہے، اور میرے والد صاحب مجھ سے ہی جو ہے وہ دبواتے ہیں، یعنی اور گھر میں دیگر بہن بھائی بھی ہیں تو وہ اگر کوئی دبائے بھی تو کہتے ہیں بھائی تسی رہنے دو، یعنی آپ رہنے دیں، تو یہ سلمان جو ہے نا یہ دبائے گا۔ میں الحمدللہ میری یہ روٹین ہے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو سونے سے پہلے والد صاحب کی خدمت الحمدللہ، میں گھر پہ ہوتا ہوں، والد صاحب تشریف لائے ہیں، باب المدینہ میں ہیں ابھی، تو یہ سعادت ملتی ہے الحمدللہ۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے بچے یہ کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بچے آئیں گے، امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا درس جب لیں گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے مدنی پھول جب سنیں گے، قبلہ نگران شورا حفظہ اللہ تعالیٰ کے زبردست بیان جو والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں، یہ سنیں گے، تو آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی خدمت گار بنے گی، اور نہ صرف دنیا میں نفع کا باعث بنے گی بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی نفع کا باعث بنے گی۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے فیضان یہ دیکھا ہے، والدین جو صبح اپنے بچوں کو مدرسہ المدینہ کے لیے چھوڑنے آتے ہیں، الحمدللہ بچے اپنے والد صاحب کے جو ہے وہ ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا، یہ دیکھی بھالی چیزیں ہیں، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا۔ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک نہیں کر رہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کریں، ان کی راحت کا سامان اولاد کرے، اور آپ ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سکھائے گا۔ مدنی چینل دیکھیں، گھر پہ آ کے سکھا رہا ہے، تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اپنی اولاد کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کریں، اور نہ صرف وابستہ ہو جائیں بلکہ دیگر کو وابستہ کرنے والے اور اس مدنی ماحول کے دست و بازو بن جائیں، اپنے جو ہے وہ خود اس مدنی ماحول میں آ کر کے اس وابستگی جو ہے وہ اختیار فرمائیں، اور اپنے جو ڈونیشنز ہیں یا اپنی جو زکوٰۃ اور صدقات اور اس طرح کے جو عطیات وغیرہ ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کو دے کر دین متین کے کاموں میں اپنا حصہ جو ہے یہ آپ شامل کیجئے۔ استاد صاحب میں چاہوں گا رجب بھائی کا بھی کچھ آپ فرمائیں، آپ نے بتایا تھا رجب بھائی بھی آپ کو ماشاءاللہ خدمت وغیرہ کرتے ہیں، آپ کی کچھ ارشاد فرمائیں۔ اصل میں اللہ کا شکر ہے عمر کے اس حصے میں تو نہیں ہوں کہ جہاں پر میں دبوائے بغیر چارہ ہی نہ ہو، لیکن یہ کہ وہی تربیت کے حوالے سے تو اس میں بھی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اگر آپ روزانہ ہی کہیں گے جناب میرے کندھے دباؤ، یہ کرو وہ کرو، تو پھر ذرا آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو شوگر کا مرض ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی دباتا رہے، تو اللہ کا کرم ہے بچے سارے مل جل کے خدمت تو کرتے ہی۔ اب اس میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے اٹھانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا لیٹا وہ اٹھا کے جو کھڑا کرتے ہیں نا، اس میں ان سب کا مل جل کے جو کردار ہوتا ہے نا، وہ ایک آگے جگائے گا اور دوسرا جناب کچھ کرے گا، پھر وہ اٹھا کے مجھے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ ایسا کھڑا کرتے ہیں کہ پھر 12-14 گھنٹے میں کام کرنے کے قابل ہو۔ مدینہ سلمان میں بعض افراد اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی میں یعنی صرف کہنے کی حد تک نہیں، واقعتاً ایسا فیلنگ ہے میری، آپ اس کی تصدیق کریں تردید کریں کہ مطلب وہ تھکن اتار دیتا۔ جیسے ابھی خالی بھائی نے کہا آپ گھر میں گئے، اب بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ان کی اپنی مطلب جو روٹین ہے، شرارتیں کے لیں وہ اٹریکشن ہوتی ہے، تو اب ان کو دیکھ کے نا آپ صبح سے نکلے ہوئے گھر سے شام تک کام کیا ہے، پھر بڑے شہروں میں جو رہتے ہیں ان کا ٹریفک کا ایک پرابلم، لیکن جب گھر پہنچتے نا یعنی بیل بجانے تک تو وہ پس مردہ ہوتے ہیں، بالکل فیوز ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اب گئے، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے اور اگر چھوٹے بچے جن گھروں میں وہ تصدیق کریں گے اور ایک قسم کا شور مچتا ہے تو وہ تھکن اتر جاتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اپریسیشن، بعض اوقات آپ بہت محنت کرتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں بڑی دل لگی سے کرتے ہیں، دل جمعی سے کرتے ہیں اور ہاتھوں کے بجائے گویا کہ واقعی میں دل سے ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ کام، لیکن اس پہ اپریسیشن نہیں ملتی تو آپ تھک جاتے ہیں۔ اور اگر اس پہ 2 جملے کسی کی طرف سے اپریسیشن کے آ جائیں، آپ کی تعریف کے آ جائیں، کام کی مطلب یوں سمجھیں آپ کام کی قیمت وصول ہو جاتی ہے نا، کہ کام کی قیمت وصول ہو گئی۔ اکثر امیاں جو ہوتی ہیں، والدہ حضور جو ہوتی ہیں گھر میں، انہوں نے کھانا پکایا، ساری محنت وغیرہ کری اور بچوں نے یا گھر کے دیگر افراد نے شوق سے رغبت سے کھا لیا اور کہا کیا پکایا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہیں گی کہ قیمت وصول ہو گئی، لیکن ان کے چہرے کی کیفیات جو ہے وہ یہ ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ جتنی محنت کری تھی ان ساری چیزوں میں وہ وصول ہو گئی۔ اور یہیں پر ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے
کہ ایسے موقع پہ کسی کا دل نہ توڑے. یعنی اس کو تھکانے کا باعث جو ہے نا وہ محنت نہیں بنے گی, وہ ہمارے جو 2 جملے ہوں گے نا وہ اس کو سب تھکا دیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو آپ سے 126% ایگری ہوں مہروز بھائی, بالکل درست مدنی پھول عطا فرمائے آپ. چلیں جی کال شامل کرتے ہیں مزید. جی محمد شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میری جو آج کا موضوع ہے تھکاوٹ کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا اور رات دیر تک کام کرنا تھا. جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی, جیسے میں نے وطر ادا کیے تو میری تھکاوٹ ایسے دور ہو گئی کہ میں خود حیران ہو گیا کہ ابھی تو سر میں کوئی درد ہو رہا تھا, آنکھوں میں درد تھا, کہاں چلی گئی تھکاوٹ. پھر میں رات 12 بجے تک تقریباً مزید کام کرنے میں کامیاب ہو گیا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ نماز سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے. واہ جی سبحان اللہ. کا نزول ہوتا نا. جی بالکل. یہاں ایک اور بات بھی ہے, ایک جو ہے وہ آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس میں یہ تھا کہ ایک فیکٹری آنر تھا, مل آنر تھا, اور کئی افراد اس کی مل میں کام کرتے تھے. اس نے کہا یار میں اپنے افراد کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے اس کو کیسے بڑھا سکتا ہوں. اس پر بہت سارا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوا اور یہ اور وہ, اور کر کے انہوں نے نا ایک حل جو ہے وہ دریافت کر لیا. ٹھیک ہے, لوگ آئے جو ایچ او ڈیز سے, وہ سارے بیٹھے, بات چیت شروع ہوئی, اور وہ جو آیا تھا ٹریننگ دینے کے لیے بندہ, وہ ان کو اب ٹریننگ دے رہا ہے, ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے, بتا رہا ہے کس طرح پروگرس بنائیں گے. ایک جو ایچ او ڈی تھا وہ مسکرا رہا تھا. وہ جو بندہ ٹریننگ دینے والا تھا نا وہ اس کو دیکھتا رہا, لیکن اب ایک بندہ گفتگو کہیں ہو رہی ہے اور ایک شخص مسکراتا ہی جا رہا ہے, مسکرا ہی رہا ہے, تو گفتگو کرنے والا تشویش میں تو آئے گا کہ بھئی یہ مسکرا ہی رہا ہے, کیوں مسکرا رہا ہے, میں کوئی لطیفہ تو نہیں سنا رہا. لیکن چلے, اب اس نے, وہ جو ٹرینر تھا نا وہ مجبور ہو گیا اور اس نے پوچھ لیا. اس نے کہا میں جب سے ٹریننگ دے رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ مسکرا رہے ہیں, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ جو ہمیں حل بتا رہے ہیں, آج لاکھوں کروڑوں روپیہ مطلب صرف کرنے کے بعد, خرچ کرنے کے بعد, لینے کے بعد, اور تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد جو آپ ہمیں طریقہ کار بتا رہے ہیں, یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا. کیا بات. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ بھئی آپ اپنے جو ہے وہ ورکر ہیں, جب آپ کی صبح آئیں کام کرنے کے لیے 4 گھنٹے کے بعد آپ ان کا منہ دھلوائیں, 4 گھنٹے بعد وہ اپنا منہ دھوئیں, منہ دھونے کے بعد اپنے پاؤں دھوئیں. یہ اس طرح کر کے وہ بندہ وہ بتا رہا تھا. اس نے کہا آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے آقا 14 سال پہلے بتا گئے کہ اب ظہر کی نماز ہے, وضو کرنا ہے آپ کو, سارا آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. واقعی آپ کر کے دیکھ لیں, آپ وضو جب وضو کریں گے, تازہ وضو کریں گے, آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, ہمارے دین اسلام کے اندر سب کچھ موجود ہے. ہم عمل کرنے والے اور اس کو لینے والے بن جائیں. میں نے کل بھی بات کہی تھی, بعض اوقات فلسفہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ فلسفیانہ حد تک تو بڑا چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے, لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جبکہ دین اسلام جو ہے, اس کی جو تعلیمات ہیں, اس کے جو احکامات ہیں, یہ پریکٹیکل ہیں اور ان پر عمل کرنے میں فائدہ 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 اور فائدہ ہی ہے. بلکہ مجھے یہ یاد آ گیا کہ وہ روایت اس طرح کی کہ تلاوت کرتے کرتے جب تمہیں وہ ذوق, میں الفاظ اپنے استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ ذوق کی کیفیت برقرار نہ رہے تو رک جاؤ. مشکات شریف میں حدیث پاک ہے اس عنوان کی, تو وہاں تو اکتا دینے کا لفظ ہے. تو وہ ذوق کی کیفیت برقرار نہ رہے تو رک جاؤ, بعد میں پڑھ لو. تو اب یہ کہ کام میں ظاہر ہے کہ تھوڑا وقفہ تو آئے گا. پھر وہ نماز کی جو روحانیت اور نماز کا جو فیض ہے وہ انسان کو ملے گا تو یہ کام کے لیے مزید کمر بستہ ہو جائے گا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں روزانہ, یہ تو غور کیجیے. آپ اپنی صحت, اپنی عمر کے حوالے سے کسی سے مشاورت تو کریں کہ آپ کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے ذہن سے ٹھانی اور آپ جناب 10-12 گھنٹے کام کرنا شروع ہو گئے, لیکن آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ آپ 7 گھنٹے صرف دن میں کام کر سکتے ہیں, اور آپ 12 گھنٹے جب کام کرتے رہیں گے, اور ایک مشین جس کو چلنا تھا 7 گھنٹے اور آپ 12 گھنٹے اس کو روزانہ چلا رہے ہیں, تو وہ جلدی ریٹائر ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سا میں ان نوجوان اسلامی بھائیوں کو خاص کر مشورہ دوں گا کہ اپنے ورکنگ آور پہ غور کریں. اگر عبادت کا کام ہی کر رہے ہیں, کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کوئی جو لکھنے کا کام ہے, کوئی پڑھنے کا کام ہے, پڑھنے پڑھانے کا کام ہے, دینی علوم کا کام ہے, تو اس میں بھی آخر وقفہ تو چاہیے ہوتا ہے تھکنے والے. مفتی کے لیے کیا ہے کہ جب تھکا ہوا ہو, جب اس کو جناب بھوک کا عالم ہو, کوئی بھی اضطرابی کیفیت اس کی ہو, تو اس وقت وہ فتوے کا جواب نہ دے,
اس کی وجوہات میں یہی ہے کہ وہ فریش ہو کے جواب نہیں دے پائے گا اور غلطی کا امکان بڑھ جائے گا. تو جب آپ فریش رہیں گے تو تب آپ صحیح طرح جواب دے پائیں گے. اس طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ جو کتابیں لکھتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اتنا ریسٹ کم از کم کریں تاکہ وہ نئے سرے سے فریش ہو کے اپنا کام کرتے. تو نیند بھی تھکاوٹ کو بھگاتی ہے، لیکن نیند آپ کرتے کتنی ہیں؟ ایک اسلامی میں کہتے ہیں میری 35 سال عمر میں 5 گھنٹے آرام کرتا ہوں. آپ 5 گھنٹے آرام کرتے ہیں، باقی جو جدول انہوں نے بتایا یہ اور بعض اوقات تو غیر اتنی زیادہ مصروفیات کا ہجوم اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. پھر 5-10 سال بعد 5 سال بعد وہ اب کسی سے مشورہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو اپنی خوراک پہ بھی نظر کریں کہ اگر آپ فاسٹ فوڈ کے عادی ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے جناب وہ موبائل اٹھاتے ہیں اور پیزا آرڈر کر دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے جناب آپ برگر کھانے شروع کر دیتے ہیں، آپ بوتلیں پینا شروع کر دیتے ہیں ٹھنڈی، اس طرح اور چیزیں آپ کھاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا علاج خود ہی برباد کر رہے ہیں تھکاوٹ والا. تو اگر آپ صحت مند غذائیں کھائیں گے تو صحت مند غذاؤں کی تحقیق بھی تو مل ہی جاتی ہے. اور کون سا پھل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی، طاقت نہیں رکھی؟ تو انرجی لیول کو بڑھانے کے لیے اپنی غذا پر بھی توجہ دیجیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. اگر آپ کی غذا میں دودھ شامل ہی نہیں ہے تو کیلشیم کہاں سے آئے گا؟ اگر بچپن میں دودھ پیا ہے تو یہ بڑھاپے میں ہڈیوں میں کام آئے گا. آپ کو بڑھاپے کے اندر تکلیف کم ہوگی، تھکاوٹ کم ہوگی. اسی طرح گوشت ہے، مچھلی کا گوشت ہے، یہ اس طرح یہ گھی ہے. اب گھی لوگ سمجھنے کے آئل، میں دیسی گھی کی بات کر رہا ہوں. اب دیسی گھی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا جناب اسی خوراکاں کھادی ہیں. وہ خوراکیں کیا کھائی ہوں گی؟ انہوں نے دودھ، گوشت اور اصلی گھی جسے کہا جاتا ہے دیسی گھی، وہ بچپن میں کھایا ہوتا ہے. اور آج کل کی جو نسل ہے وہ گھی کو سونگنے پہ تیار نہیں ہے، دیسی گھی کو. ہاں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کھانا. دودھ دو تو زبردستی کوئی نہ کوئی ان کے اندر کوئی ڈالو شربت وغیرہ تب وہ پیتے ہیں. اور گوشت وہ نکال کے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، شوربے سے روٹی کھا لیتے ہیں. تو اب بتائیں آپ طاقت کہاں سے آئے گی؟ اپنے غذائی معمولات پر بھی توجہ کریں اور وہی کھائیں جو آپ کو فائدہ بھی دے. یہ نہ ہو جس کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے وہ بڑا گوشت کھا رہا ہے تو پھر وہ کچھ اور ہی ہو جائے گا. اللہ خیر فرمائے. اور جی متوازن غذا کھائیں، اور بالخصوص روغنیات والے اور باہر کے کھانے جیسے جنک فوڈ یا جو ہے نا آپ دیگر کہتے ہیں یہ نہ کھائے جائیں. اس سے تھکن آپ کی بڑھتی ہے. اور صراط الجنان میں ایک سبزی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے تھکن کم ہوتی ہے. اور وہ یہاں پہ خصوصیت بہت ساری ہوں گی لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں. لوکی، جسے بعض جگہ کدو کہا جاتا ہے، بعض جگہ لوکی کہا جاتا ہے، ہماری فیملی میں اسے ہرا گھیا کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس سے تھکن کم ہوتی ہے. متوازن غذا کھائیں، ریشے دار غذا کھائیں اور بھوک سے تھوڑا کم کھا لیں تو انشاءاللہ اس کے بھی فوائد ہیں. بہت آسان عمل ایک حدیث پاک کے اندر بھی ذکر فرمایا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمایا کہ جب دن بھر کے کام کاج سے تھک جاؤ بستر پر آؤ تو بہت آسان ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تقریباً کو یہ عمل آتا ہے. تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ کے نام سے جو مشہور ہے. تو اس کو اگر جو ہے وہ تھکاوٹ ہو، تھکن زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو جب اپنے بستر پر آئیں تو اس عمل کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہوگی. سبحان اللہ. مجھے ایک چیز یاد آ گئی. قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی قاسم اتاری حافظہ اللہ تعالی جب پڑھاتے تھے اور دورہ حدیث شریف اس تھا تو اس میں گوشت کے متعلق روایات آئیں، گوشت کھانے کے متعلق نا. تو اس میں جو درس طعام فرمایا تھا مفتی صاحب نے وہ بھی اپنی مثال آپ تھا. سبحان اللہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اور امیر سنت بھی وقتاً فوقتاً مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرماتے رہتے ہیں. شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی پھول تو یہی ہیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. یہ سعادت مندی والا ایک کام ہے. اللہ للہیت سے نصیب فرمائے اور للہیت ہو، اخلاص ہو تو بات بنے گی. اب کوئی یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے لیکن یہ چلیں پھر کبھی کریں گے. گھڑی کہہ رہی ہے وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی مہوتسو وسطی ہو جائیں اور جو مدنی پھول بیان ہوئے ہیں ان پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنے عطیات، اپنے ڈونیشنز یہ بھی دعوت اسلامی کو دیں. اور آئیے ابھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنکھوں کا تصدق اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈری گے کیوں رضا مشکل سے ڈری گے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری